اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجلاس کارروائی تلاوت کنافات شروع کرتے ہیں. جناب کا حصہ تلاوت کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما أوتيتم شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ثم هو يوم القيامة من المحضرين. صدق الله العظيم. اللہ تمام کے شروع جان بخش والا خاص مہربان ہے. تم لوگوں کو جو بھی کچھ دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے. کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا وہ شخص جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا ہو اور وہ اسے پانے والا بھی ہو، کبھی اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جسے ہم نے صرف حیات دنیا کا سر سامان دے دیا ہو اور پھر وہ قیامت کے دو روز سزا کے لیے پیش کیا جانے والا ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ. میں کسی کی درخواست کروں پھر اس کے بعد آپ دعا کی. یہ راجہ فیصل زمان صاحب کی ہے 24/27، محمد زید درانی 24/25، ملک ریاض 24 جنوری، میڈم ناجیہ شیر، سردار فریض احمد خان، میڈم پیر محمد عزیزاللہ خان، سارام ترکئی 24/31 جنوری، آنجل افریدی 24 جنوری، میڈم بی بی فوجیہ 24 جنوری کا 70 منظور ہے جی؟ ہاں میڈم جی. اسپیکر صاحب، کل نفسن ذائقۃ الموت. جناب اسپیکر صاحب، آج اس اسمبلی میں ایک بہت بڑے سیاستدان عبد الاکبر خان، جو کہ ڈپٹی اسپیکر پی ایس سی کے چیئرمین
اور 6 بار انہوں نے اپنی سیٹ جیتی. آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، جو کہ ایک منجے ہوئے پارلیمنٹیرین تھے. اور جو پاڑا چنار اس کے بعد جو ہے تو میں ساتھ ہی پاڑا چنار میں جو افسوسناک خودکش دھماکہ ہوا اور اس میں کئی جانیں جو ہیں تو وہ ضائع ہوئی اور بہت سے لوگ جو ہیں تو وہ زخمی ہوئے. درندے جو ہیں تو وہ پھر اپنے دلوں سے باہر نکل گئے ہیں، لیکن ان سے نپٹنا جو ہے وہ افواج پاکستان اور پاکستانی قوم جو ہے تو وہ اچھی طرح جانتی ہے. تو میں چاہوں گی کہ آپ کسی سے درخواست کریں کہ وہ اگر ان سب کے لیے جو کچھ بھی اس ملک میں جو بھی شہید ہو رہے ہیں ان سب کے لیے جو ہے جن کی ہم بات ہو رہی ہے ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا ہے. مفتی جانا صاحب آپ آج رحمان صاحب کے بھائی بھی وفات پائے تھے، اس کے لیے بھی دعائے مغفرت اللهم اغفرهم وارحمهم ولا تعذبهم ووسع قبورهم وبرد مضاجعهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. میں 2 اعلانات کرتا ہوں، اس کے بعد پھر جو روٹین ایجنڈا شروع کر رہے ہیں. ان پرسن آف سیٹ رول 1 آف رول 14 آف دا کانسٹیٹیوشنل اسمبلی of Khyber Pakhtunkhwa, procedure and conduct of Business Rules 1988. I hereby nominate the following members in order to priority to form a panel of chairmen for the current session. Mr. Samila Ali Zai, Mr. Muhammad Arif Ahmad Zai, Mr. Abdul Sattar Khan, Mr. Zain Gulsab. Item number 4, Committee on Petition. In pursuance of Rule 116 of the Provincial Assembly of Khyber Pakhtunkhwa, procedure and conduct of Business Rule 1988, I hereby constitute a committee on petition comprising the following members under the chairmanship of Dr. Murtad Rouhani, Honorable Deputy Speaker. Mr. Sabilullah Al-Izai MP, Mr. Muhammad Arif Ahmad Zai, Mr. Ziaullah Bangladesh MP, Mr. Manor Khan, Educated MP, سردار محمد ادریس ایم پی اے، مسٹر محمود جان ایم پی اے. یہ ایک اعلان میں کرنا چاہتا ہوں معزز اراکین کے لیے. جیسا کہ آپ کو معلوم، آپ کو علم ہے کہ اسمبلی کے اندر ای گورننس کے تحت تمام معزز اراکین اسمبلی کی میزوں پر کمپیوٹر سسٹم نصب کیے گئے ہیں، جو کہ پہلے سے ٹیسٹ کی بنیاد پر فعال کیے گئے ہیں. آج سے تمام اسمبلی کارروائی ان کمپیوٹر سسٹم پر دیکھی جا سکے گی، جس سے حکومت کو کاغذ کی مد میں کروڑ روپے کی بچت ہوگی. یہ تمام انفارمیشن مشین پر اسٹور ہوتے ہیں، اور چونکہ پوری دنیا کی پارلیمنٹری سسٹم میں یہ پہلا تجربہ ہے، لہذا اس میں کسی بھی قسم کی خرابی پیش آ سکتی ہے، جیسا کہ دنیا کے بڑے بڑے سسٹم میں آتی رہتی ہے. لہذا اس سلسلے میں تمام معاون تعاون اور مؤثر رئیس کی گزارش کی جاتی ہے. اسمبلی کی روزمرہ کارروائی اسمبلی کی ویب سائٹ پر تمام میجر ممبران اور میڈیا حضرات کے لیے موجود ہوگی. ہم تمام اسٹاف، ایڈمنسٹریٹر، سیکرٹریز، میڈیا اور ممبران صاحبان کی تعاون کی شکر گزار ہے. شکریہ. میں 10 منٹ کے لیے وقفہ بھی دیتا ہوں. ایک منٹ جی ایک منٹ جعفر صاحب. Thank you, John Speaker, sir. Mungkin saya itu sesuatu yang sangat besar. Efek. Di dalam mana masalah ini kita terapkan di tujuan ki. Masalah media वाले मुझे कहा उसको पढ़े हुए जमाने में. कि अभी तो चूंकि जंडे पता नहीं करने वाले बा संगत पता मीडिया का रवैया कई. बंदा जी की बात तो ये और उन्हें कि कहीं तो ईमेल बने दा जिसकी कि मुझे प्रिपेयर होता रहा भी बात करना सही चलिए. वेब साइट पे ये मौजूद है और ये आपकी जितनी भी ईमेल एड्रेसेस हैं, आप काइंडली अपनी ईमेल एड्रेसेस assembly के पास नोट करवाएं ताकि आपको एजेंडा अपनी ईमेल एड्रेस से मिला करे. शौकत हुई तो है. अच्छा आरिफ, आप देख लीजिए मीडिया का क्या मसला है. 2 MP अपने साथ बैठे चलिए. जी सदर हुसैन साहब. जी सदर हुसैन साहब. शुक्रिया स्पीकर साहब. जनाब असल की बात हम प्रोसीजर आई की डिपार्टमेंट लोग को theoretically sudah feasible le. Practically ko temen guru temen memberan sara tahap sekelas kapasitas ke agenda ni
او موږ تیارې نه کوو. زما دا خیال دی چې دلته به څومره ممبران دی چې د هغوی به ایمیل باندې به تاسو ته ایمیل وکوي، بیا به هغوی پرنټ آوټ پسې ګرځي، پرنټ آوټ به ځان نه راوباسي. زما دا خیال دی چې تاسو په دې سوچ باندې دا کار کړی، زه نه ګڼم چې دا د ممبرانو لپاره فیزیبل دی. د هغې وجه دا ده چې بیا به ځان له ممبران په خپله یو کیسیو به ځان له ساتي، بیا به ځان له پرنټر ساتي، بیا به د هغې نه پرنټ آوټ راوباسي. زما دا خیال دی چې تیوریټیکلي خو دا خبره بابک صاحب بنیو سے دنیا جگہ نئی دنیا جڑی گی جو ٹیکنالوجی دور دے اور بلدا جمنگا کورس جو مکڑا زمین دا فاسٹ اسٹوڈنٹ پیش تھا کہ من دیتی چینو کورس جمنگا تک کول غول دیتی اور بنگا دا غول کی تب دی دا غور کی سپیکر سے دا من سے مثالی جنڈر آئی کی جنڈر باندې کوشچن دی نور میٹر دی هغه باندې هر ممبر د سکرین آسي یا کوم چې ته ملایي چې هغه باندې خپل تیارې کوي. او لکه مثال جبر نور مثال تاسو نور کما من چې کوم جنډه زما دا خیال نه چې من څه بلین چې ځکه چې په حال کاته چې جنډه کې دا موجود نه و نو بهرحال دې کې لږ ټیم ورکړي تاسو ځکه چې دا داسې پروسس تاسو شروع کړو او زما خیال دی ټول ممبران دي چې هغوی ته اسانه ایجادي دیکھو ډېر ماډرن پاته یې دغه سره اور موٹر لیڈر سے تعلق ساتھی پتا ہے کہ تھینک یو جی. اب میں اصل میں ایک ملک قاسم صاحب ایک بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے بعد میں اپنی موضوع پہ آؤں گا. ملک قاسم صاحب ایک منٹ. ملک قاسم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر شکر الحمدللہ وزیر اعلیٰ صاحب موجود دا نن دریم اورز د فقرت کی کوم صورتحال ده جی قصدی ته دا وایم چې بالکل صحیح وخت صورتحال ده، جنگ ده، ښځې راوتې دي، نر راوتې دي، فایرنګ لاټي چارج انټو ګیس ټول جلا مفلوج دو د ګیس دومره بحران ده جی ټوټل چې کومه د پریشر ضابطه او خلک چې کومه د دومره په تکلیف کې ده، بجلي نشته، 22 ګنټې لوډ شیډنګ ده. جناب والا د دغه خلک څه چې کومه دو بد دي ځکه چې موږ دا متاثره موږ بد کو چې د موږ جلا ګیس ورکوي، د موږ جلا تیل ورکوي، ټول منرل چې کومه دو هلته کې دي. که دا جرم وي نو زه دا ریکویسټ کوم د دې چیر نه چې تاسو دا NDPL راوغواړئ، چیف سیسکو راوغواړئ او دا موږ حالات چې کومه د وزیر اعلیٰ صاحب ته مې ریکویسټ ده، دا بالکل غلط تصور ده چې د کرک خلک د جلا بل نه ورکوي، ګیس بل نه ورکوي. موږ د ګیس بل ته ورکولو ته تیار یو، موږ د جلای ته بل ورکولو ته تیار یو. دا بالکل غلطه خبره ده. زه ریسپانسبلټي کوله مو ته دا فل ګیس ورکوي، مو ته دا کمپلیټ بجلي ورکوي، بل به چې کومه ده انشاءالله ولګي زه به ګرده کوم خو دا بل به زه ورته جمع کوم. دا کوشش چې کومه ده او زه دا ټول هاوس ته چې کومه ده ریکویسټ کوم چې دا جنوبي اقلیم پته وکړه انګوین تیسر نسته دا ټول جنوبي اقلیم دومره صورتحال خراب ده چې زه به ډېر شکرګزار وم چې دوی سملای ته طلب شي SNDPL MD او سره چې کومه ده دا د جلای چیف سیسکو کہ دا کرپ کی قیمت صورتحال حقیقی میں تو چکلے اور جو رولنگ ہو کہ دا میرا صورتحال اگر میں ایجنڈا کی طرف جاتا ہوں آپ پلیز آپ بیٹھ جائیں جی، پلیز آپ پلیز بیٹھ جائیں جی. یہ ایک منٹ آپ حوصلہ کریں، تھوڑا موقع آپ کو موقع دیتے پلیز آپ بیٹھ جائیں، پلیز آپ بیٹھ جائیں جی. عارف آپ لوگ پلیز اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں. آئٹم نمبر 9 آپ بیٹھ جائیں پلیز. آئٹم نمبر 9 اوکے جی. دیکھیے ایجنڈے کے پاس جائیں گے، اس کے بعد بات کریں گے جی. لا منسٹر پلیز آئٹم نمبر 9 لا منسٹر پلیز. اس کے بعد میں آپ کو موقع دے دوں گا جوائن کی وہی میرے پیارے جی. Mr. Speaker, sir, I on behalf of the Chairman Select Committee on Cyber Pakhtunkhwa Police Bill 2017, I beg to move that under Sub-Rule 1 of Rule 94 of the Procedure and Conduct of Business Rule 1988, the time of presentation of the Select Committee on Cyber Pakhtunkhwa Police Bill 2017 may be extended till date and I may be allowed to present the report in the House. The motion before the House that extension period may be granted to present report of the Select Committee. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. As heard, extension period is granted. Item number 9, Minister Falla.
Mr. Speaker, sir, I am on behalf of the Chairman of Select Committee on Further Person for Police Bill 2017. I beg to present the report of Select Committee along with the assenting note of the Further Person for Police Bill 2017 in the House. It's still presented. Maulana Mr. Mansa, please. جی چیف منسٹر صاحب ایک بات کرتے تھے. میں چیف صاحب ایک ریکویسٹ کرتا ہوں. ابھی ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی, وہاں پر ایک دو اور ہم امینڈمنٹ لا رہے ہیں کیونکہ وہ سارے آفیسر لگے ہیں, اس میں کام کر رہے ہیں. جو ابھی ہم ڈائریکٹ ادھر سے آ رہے ہیں, تو اگر تھوڑا بریک کر لیں تو وہ بھی آ جائیں گے, تو یہ تینوں اکٹھے ہم اسٹارٹ کریں گے. تو میں آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اسپیکر صاحب کو بھی. اس میں ابھی میں اس طرح کرتا ہوں کہ یہ ابھی ڈبیٹ کر لیں گے. آپ بات کر لیں مستر رحمان صاحب بات کر لیں گے, جران آ جائیں گے. مستر رحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ جناب اسپیکر. آج لا منسٹر نے چیئرمین کے حوالے سے جو بل اسمبلی میں پیش کیا ہے, اس پہ تفصیلی بحث سلیکٹ کمیٹی میں ہو چکی ہے, اور ہمارے کوئی تقریباً لگاتار کوئی 4 میٹنگ اس کے ہوئے ہیں, اور اس حوالے سے ایک سب کمیٹی بھی بنی تھی. اس سب کمیٹی میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہمیں سب کمیٹی کو اختیار دیا گیا تھا, اس سے بھی ہم نے وہاں پہ ڈسکشن کی. سب سے پہلے تو ہم نے ہمارے اس اختلاف کے تمام پارلیمانی لیڈر اور جو ممبران جو موور تھے اس بل کے حوالے سے, وہ بھی اس پہ موجود تھے. سب سے پہلے تو میں یہ ملیدہ صاحب کو ضلع ہے کہ مجھے جو ہے اس سلیکٹ کمیٹی میں ممبر نہیں بنایا گیا تھا, حالانکہ فلور آف دا ہاؤس جو ہے تمام پارلیمانی لیڈر جو ہے اس سلیکٹ کمیٹی میں ممبر تھے. تو بل کو دیکھ کر اور اس کے شفٹ وائز جب ہماری ڈسکشن ہوئی تو بڑے عجیب جو اس ایکٹ کے حوالے سے نکات تھے, وہ عجیب چیزیں ہمارے سامنے آ رہی تھی, اور جو ہمارے تحفظات تھے ہم نے کھل کر اس پہ بحث کی. کہ کونسل صاحب بھی بیٹھے تھے, کیئر کر رہے تھے اس کو, اور میں کچھ چند چیزیں اس کی طرف میں جاؤں گا کہ اس ایکٹ میں جو ایسی بنیادی چیزیں جس کو ہم نے تبدیل کیا, اس سلیکٹ کمیٹی نے اس کو تبدیل کیا, تمام جو ممبران تھے اس میں, اس حوالے سے بل اتفاق جو فیصلے ہوئے اس حوالے سے میں بات کروں گا. کہ سب سے بڑی بات ہے کہ اس میں مثال کے طور پہ آئی جی کو جب اپائنٹ ہوگا صوبے میں, تو کم سے کم 2 سال تک اس کو آپ اپنی کرسی سے ہٹا نہیں سکتے کسی ریزن کے بغیر. اگر کوئی سالڈ ریزن ہوگا تو آپ اس کو ہٹا سکتے تھے, ادروائز آپ اس کو ہٹا نہیں سکتے تھے. تو ہم نے اس سے بات کی کہ چیف منسٹر کی کرسی جو ہے وہ ایک ذمہ دار کرسی ہوتی ہے, ایک ذمہ دار حیثیت سے وہ بیٹھتے ہیں. تمام صوبے کی جو نمائندگی ہے جو یہاں پہ اسمبلی میں بیٹھتی ہے, میڈیا نہیں ہے, اگر میڈیا کے حوالے سے بات ہے کہ وہ سارے میڈیا کے لوگوں نے واک آؤٹ کیا ہے. جی تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ذمہ دار کرسی ہے, اس کو آئینی اختیار ہے. یہاں اسمبلی میں پھر ایک قائد عوام بنتا ہے, اس کے جو ذمہ داریاں آئین میں اس کو سنتی ہے, یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کو اس انداز میں لیں کہ اگر کنسلٹیبل نہیں ہے, مثال کے طور پہ حکومت جو ہے چلانے میں اس کو مشکلات ہو رہی ہیں, تو وہ چن کر بغیر کسی ریجن کے اس کو ہٹا سکے.
تو یہ ایک چیز تھی بنیادی طور پر جو لائی جا رہی تھی کہ اس کے بغیر ریجن نہیں ہٹایا جا سکتا. تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک فصل ہوتی اور ایک جھگڑا ہوتا اور اس کے بعد جا کے کہیں ایک نتیجے پہ بات پہنچتی. لیکن الحمدللہ وہ چیز اس بل سے نکال دی گئی اور جو امینڈمنٹ لائی گئی تھی ہمارے جو موور تھے ان کی بات مانی گئی اس حوالے سے. اسی طرح جو پولیس کی کمپلینٹ کا جو میکینزم تھا وہ انتہائی عجیب تھا کہ آپ صرف ڈی ایس پی لیول تک آپ اس کے خلاف کمپلینٹ کر سکتے مولانا ہیں. صاحب ایک منٹ چند چیزیں میں صرف ویلکم کرتا ہوں. یہ انجینئر اسٹوڈنٹ آئے ہیں پشاور سے انجینئرنگ یونیورسٹی کی. میں تمام اسمبلی کی طرف سے تمام اسٹوڈنٹ کو ویلکم کرتا ہوں. جی بڑی اچھی بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو میکینزم انہوں نے بنایا تھا کمپلینٹ کے حوالے سے صرف ڈی ایس پی کے حد تک اور اس کے اوپر آپ کوئی کمپلین نہیں کر سکتے اور تفتیش کے دوران اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس پر بھی آپ کمپلین نہیں کر سکتے. تو ہم نے یہاں پہ یہ بات کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لائن آرڈر سچویشن کی ذمہ دار حکومت ہوگی اور اس کے پاس یہ اختیار نہیں ہوگا کہ کوئی کمپلینٹ کی سکے. تو ہم نے ایک تو وہ کمپلینٹ جو ہے ڈی پی او لیول تک ڈسٹرکٹ لکھنے کے ڈی پی او ہوتا ہے اس لیول تک ہم نے وہ کمپلینٹ میں اس کو شامل کیا اور پھر وہ صوبے میں آئے اور چیف منسٹر کو یہ اختیار دیا کہ کہیں پہ وہ لگے اس کو کہ یہ معاملہ جو ہے غلط طریقے سے ہینڈل کیا جا رہا ہے تو اس کے پاس اختیار ہو کہ وہ اس حوالے سے انکوائری بھی کرا سکے اور اس حوالے سے وہ اس کی پوسٹنگ بھی اس حوالے سے ہو سکے لیکن جہاں پہ ان کو لگے. اسی طرح ایک اس میں ایک یہ تھی کہ ڈسٹرکٹ میں جو آپ کا ڈی سی ہے یا آپ کا کمشنر ہے تو وہاں پہ جب لائن آف سچویشن اس ڈسٹرکٹ میں کریٹ ہوگی مذہبی حوالے سے سیاسی حوالے سے قومی حوالے سے کوئی لسانی حوالے سے یا کوئی اور ایشو کے حوالے سے جو سچویشن اگر وہاں پہ ڈسٹرکٹ میں بنے گی تو پھر ڈی پی او جو ہے وہ خود مختار ہوگا اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ جو وہاں پہ جتنی بھی اس کے نیچے ڈپارٹمنٹ ہیں وہ سارے کے سارے اس مخصوص حالات میں ڈی پی او کے اندر ہوں گی اور اس میں ڈسٹرکٹ ڈی سی اور ان کا کوئی رول نہیں ہوگا. تو اس کو بھی ہم نے واپس ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کے تحت ہم لائے ہیں کہ اس ڈپارٹمنٹ کو اور وہ جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ ذمہ دار ہوگی کیونکہ حکومت کی ذمہ داری ہے آئینی طور پر چیف منسٹر ذمہ دار ہے حکومت ذمہ دار ہے لائن آف ایڈمنسٹریشن کا. تو اس لیے یہ ضروری تھا کہ اس لیول پر جو ہے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ حکومت کو جواب دے ہے کہ پولیس کے حوالے سے لائن آف ایڈمنسٹریشن میں پولیس ان کے انڈر ہونی چاہیے. تو یہ بھی مانی گئی بات اس سلیکٹ کمیٹی میں اور اسی حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اور بہت ساری یہ میں نے ایک بنیادی چیزیں اس کو کی. ایک چیز اور بھی تھی کہ پوسٹ کریٹ کرے صوبہ تنخواہ دے صوبہ لیکن اپائنٹمنٹ جو اتھارٹی ہو وہ فیڈرل ہو اور عجیب منطق تھی ان کی اس حوالے سے پولیس ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے وہ یہ تھی کہ ہم سپاہی بھرتی کریں گے اے ایس آئی بھرتی کریں گے اور پھر آپ کو جو ہے کافی عرصے کے بعد جب وہ ڈی ایس پی لیول پہ آئے گا پروموشن ہوگی. ہم نے ایک فاسٹ ٹریک بنایا ہے اور بڑی خوبصورت انداز میں انہوں نے پیش کیا اس کو کہ وہ آپ کو ایک زبردست لاٹ ملے گا تجربہ کار لاٹ ملے گا. تو ہم نے کہا کہ اچھی بات ہے آپ کے الفاظ اور وہ تو بہت اچھے ہیں لیکن کم از کم یہ سبق جو آپ صرف اے ایس پی کو بھرتی کرنا چاہتے ہیں فیڈرل کمیشن کے نیچے تو یہ ذرا ان کو بھی سمجھا دیں کہ آپ بھی تجربہ کار لوگ لائیں اور اے ایس آئی اور سپاہی بھرتی کرے اور پھر ان کو تجربے سے گزارے اور پھر جب وہ اے ایس پی لیول پہ آئیں گے تو آپ کو بڑے تجربہ کار لوگ ملیں گے. تو وہاں سے آپ کی منطق چینج ہے کہ ایک ایجوکیٹڈ آدمی اگر وہ وہاں پہ اپلائی کرتا ہے ایکسیپٹیبل ہے لیکن یہاں صوبے میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تنخواہ میں نے دینی ہے پوسٹ میں نے کریٹ کرنا ہے اور بتانا آپ نے ہے کہ آپ نے بھرتی اس کو نہیں کرنا. لیکن یہ بات بھی سلیکٹ کمیٹی میں اپوزیشن کی طرف سے جو بات ہوئی اور یہ مانی گئی تمام کمیٹی نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ 5% ہی صحیح لیکن
وہ چیز ایک لیول پہ آ گئی کہ انہوں نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا ہے کہ 5% GST جو ہے وہ ڈائریکٹ اپنا صوبہ بھرتی کر سکتا ہے. اور یہ کچھ ان کی تحفظات کے جی پرموشن کا مسئلہ ہوگا, دوسرے جو انسپیکٹر ASI ان کے پرموشن کا پرابلم ہوگا, راستہ رکے گا اس کا. ابھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ایک چھوٹا سسٹم بن جائے گا. کچھ کو راستہ چھوڑیں گے اس کے پرموشن کے لیے اور کچھ کو ہم ڈائریکٹ بھرتی کر سکیں گے, اور کل کو اس کو اگر انکریز کرنا ہے جب یہ مینج ہو جائے تو پھر ہم اس کو انکریز بھی کر سکتے ہیں کہ اپنے صوبے کا کوٹا جو ہے وہ انکریز ہو. تو یہ ہمارا حق تھا صوبے کا, جو صوبے کو ملنا چاہیے تھا, اور یہ اچھا ہے کہ اس چیز کو اس حوالے سے یہ بات مانی گئی اور وہ سلیکٹ کمیٹی نے اس کو اس طریقے سے 5% کا کوٹا صوبے کو حق دیا. جہاں پر بنیادی ہمارا ایک اختلاف ہے اس بل کے حوالے سے, اور وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس بل کے حوالے سے صوبائی خود مختاری کو چیلنج کیا گیا. آئینی لحاظ سے یہ غلط ہونے جا رہا ہے کہ یہ آئی جی کو جو اختیارات مل رہے ہیں, بے پناہ اختیارات جو آپ اس کو دے رہے ہیں, اور وہاں پہ جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ سلیکٹ کمیٹی میں بیٹھے ہوئے تھے وہ بات یہ کر رہے تھے کہ ہم تو اس کو سختی کے اختیارات دینا چاہتے ہیں. میں نے کہا کہ میں اس سے بحث نہیں کرتا ہوں کہ سختی کے اختیارات آپ اس کو دے رہے ہیں. پولیس اور ایڈمنسٹریشن میں کیا فرق ہے, فورس اور ایڈمنسٹریشن میں کیا فرق ہے, میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں, لیکن صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ذرا بتا دیں کہ باقی سب چیز کے پاس اختیارات کیا ہے اور آئی جی کے پاس آپ کے اس بل کے حوالے سے کیا اختیارات ہیں. تو ظاہر کی بات کی اس حوالے سے بات سامنے آ گئی کہ 17 سے لے کر 21 تک اختیارات جو ہے چیف منسٹر کے ہیں, اور یہاں پہ یہ اختیارات جو ہے آئی جی کے پاس جائیں گے. ہمیں ٹرانسفر پوسٹنگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, آپ اس کو آئی جی کرے یا کوئی اور کرے, ٹرانسفر پوسٹنگ کا مسئلہ ہمارا نہیں ہے. ہم اس بات پہ نہیں بات کرنا چاہتے کہ آپ ٹرانسفر پوسٹنگ آپ کے اپنے تحت کرنا چاہتے ہیں یا آئی جی جو ہے وہ کرتا ہے, وہ اس کو آپ کے اس کو ایکسرسائز کرتا ہے آپ کے اختیارات کو. ہم اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن ہم نے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ قانون مت بنائیں. اس وجہ سے بنیادی وجہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم آئینی لحاظ سے ہماری حکومت چیف منسٹر کی کرسی, چیف منسٹر جو ہے ذمہ دار ہے اب لا اینڈ آرڈر سچویشن کے حوالے سے, اور یہ عجیب بات ہوگی کہ پالیسی میکنگ ادارہ جو ہے وہ اسمبلی ہوگی, حکومت ہوگی, کیبنٹ ہے, وہ ذمہ دار ہوگی اس حوالے سے, اور وہ امپلیمنٹیشن کے لیے آپ کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے کہ آپ کس فورس کے تھرو اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرائیں گے. آپ بڑے خوبصورت انداز میں باتیں کریں, یہ وہ آپ بہت سارے بل آپ نے پاس کیے اور اس میں بڑی خوبصورت باتیں آپ نے اس وقت کی, لیکن جب آپ کے سامنے پریکٹیکلی جو چیزیں آپ کے سامنے آئی تو آج آپ کو امینڈمنٹ کرنے پڑ رہے ہیں, اور مسلسل آپ مشکل میں 3.5 سال سے زیادہ عرصہ حکومت کو ہو رہا ہے, اور مسلسل آپ اس میں امینڈمنٹ لائے جا رہی ہیں, کیونکہ اس وقت آپ کی بات نہیں سنی. آج بھی ہم بڑے اخلاص کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں, اپوزیشن کے ہمارے سارے دوست بیٹھے ہیں, ہم دیانتداری کے ساتھ یہ آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم اس صوبے کے عوام کے حوالے سے, ان کے حق کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں, صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں. ہماری یہ بات جو ہے آئینی لحاظ سے ہم اس پہ حق رکھتے ہیں کہ یہ اختیار جو ہے صوبے کے پاس ہونا چاہیے. لا اینڈ آرڈر سچویشن میں چیف منسٹر اس کا ذمہ دار ہے, تو اختیار بھی اسی صوبے کے پاس ہونا چاہیے. 18ویں ترمیم کے تحت جو ہمیں بہت ساری قانون سازی کرنی چاہیے تھی, اور اگر ہم اطلاع لاتے پولیس حوالے سے, اگر ہم اطلاع لاتے پولیس اسٹیشن کے حوالے سے, وہاں تک اس کے فائنانس کے حوالے سے ہم سوچتے کہ شاید ہم اس طرف جا سکتے تھے کہ ہم پولیس کو خود مختار کرے تانے, کیونکہ بنیادی چیز جو ہے وہ تانا ہے. اگر ہم اس تانے کے بنیاد پر ان کو وہ اس حوالے سے اصلاح کرتے اور ان کو جو ہے ہم باقی لوگوں سے وہ جو ان کی مجبوریاں, ان کے مسائل, اس سے ہم ان کو آزاد کرتے, وہ پرابلم ہم ان سے ختم کرتے, تو شاید ہم کسی حد تک اس کے طرف چلے جاتے کہ ہم بہتری لا سکتے تھے. لیکن اس طرف تو ہم گئے نہیں. لیکن صرف اس بات کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ لینا کہ جی ہم تو پولیس کو جو ہے
جو پولیٹیسائز ہونا ہے یا پولیٹیکل انٹرفیئرنس ہے اس کو ہم نے ختم کر دیا ہے. یہ انتہائی مطلب میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی دلیل اگر آپ کی یہ ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غلط دلیل ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ آئینی لحاظ سے بھی صوبائی خود مختاری کے حوالے سے بھی اور قانون سازی ہونی چاہیے کہ صوبے کے حق کے حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط طرف جا رہا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں آج اس فلور پہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کل کو آپ کو یہ مسائل سامنے آئیں گے. اور میں سردار حسین نلوڈا صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا کہ اختیارات جو ہے وہ مرکز کی طرف چلے گئے صوبے سے, اور مرکز کا نمائندہ جو 22 گریڈ میں آپ کے صوبے میں پولیس کی صورت میں بیٹھے گا تو وہ سب لیفٹیننٹ کرنل کے انڈر ہے. اور پولیس جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ ٹوٹلی پروونشل سبجیکٹ ہے, لیکن اس وقت جو قانون اس کے حوالے سے بننے جا رہا ہے کہ یہ اختیارات جو ہے مرکز کو جائیں گے, صوبے کے اختیارات مرکز کو جائیں گے. ہمیں ٹرانسفر پوسٹنگ سے کوئی اختلاف نہیں, نہ کریں آپ انٹرفیئرنس کرتے ہیں نہ کریں, بالکل ہمیں کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ سے کوئی دلچسپی نہیں ہے, نہ ہم آپ سے ریکویسٹ کرتے ہیں اس حوالے سے. لیکن یہ ایک چیز جو ہے آپ کے سامنے ہونی چاہیے, پورے اسمبلی کے سامنے ہونی چاہیے کہ یہ اختیارات جو ہے صوبے کے, جو ہم صوبائی خود مختاری کی بات کرتے ہیں اور ہم مرکز سے اپنے صوبے کے لیے حق مانگتے ہیں, اور جو اثاری ترمیم کے تحت ہونا چاہیے, اس روح کے خلاف ہے. یہ جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس روح کے خلاف ہے. تو مجھے صرف یہ بات کرنی تھی اس حوالے سے. باقی الحمدللہ ہم نے تفصیل سے باقی سب چیزوں پہ ڈسکشن ہوئی ہے, اور کسی حد تک جو ہے ہم حکومت کو بھی ریئلائز کرا سکے, اور حکومت نے بات مانی, ہم ان کے اس حوالے سے شکر گزار ہیں کہ اس حوالے سے جو چیزیں ہونی تھی وہ کسی حد تک طریقے سے ہوئی. لیکن یہ ایک بنیادی نقطہ ہے اس کا, اور میں اسی لیے یہ بات بار بار دہرانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کے لیے مسائل پیدا ہوں گے, آپ کے لیے پرابلم پیدا ہوں گے, اور ان مسائل اور پرابلم کی طرف نشاندہی میں ضرور کر سکتا ہوں, لیکن میں اس وقت کرنا نہیں چاہتا ہوں کہ وہ پرابلم پہلے بھی آپ کو فیس کی اور پھر آپ کو بعد میں بھی فیس کرنے پڑیں گے. تو یہ گزارشات تھی اس بل کے حوالے سے, اور جو میں سمجھتا تھا کہ اس اسمبلی کے فلور پہ اسمبلی کے ممبران کے سامنے یہ چیز ہم رکھیں کہ جس چیز سے ہمیں اختلاف ہے, جس فکر سے ہمیں اختلاف ہے, وہ کم از کم ہم اپنے ریکارڈ پر یہاں اس اختلاف کی طرف سے ہم آئے. ہمارے دوسرے دوست کی بات کریں گے, اسی بات کی اجازت جی. سردار وزیر نلوٹا, سردار وزیر نلوٹا صاحب, نہیں تو آپ ناراض ہے تو آپ بات بھی کر لیں گے پہلے, اس کے بعد سردار حسین صاحب. شکریہ جناب اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میرا بہت خیال رکھتے ہیں. آپ نے میرا ٹائم بچایا, اور سلیکٹ کمیٹی میں آپ نے میرا نام نہیں ڈالا ہے. پتہ نہیں شاید آپ نے کیا سمجھا ہوگا, لیکن شاید میں کوئی اچھی رائے وہاں سے دے سکتا. تو اس لیے میں نے مولانا صاحب نے جب بات کی ہے کہ تمام پارلیمانی لیڈر اس سلیکٹ کمیٹی میں موجود تھے, تو میں نے کہا کہ میں نہیں تھا, میرا نام آپ مہربانی کر کے ذرا درست کر لیں. بہرحال اسپیکر صاحب, میرے پارٹی کے ممبران عبدالستار خان صاحب اور آمنہ ستار صاحبہ نور بھی تھیں, اور جو سلیکٹ کمیٹی میں ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب موجود تھے, سردار حسین بابت صاحب بھی تھے, اور جو مولانا صاحب نے ابھی وضاحت کی ہے کہ جن جن چیزوں پہ مولانا صاحب اور تمام ہمارے اپوزیشن کے ممبران ہیں متفق ہوئے ہیں, ایگری ہوئے ہیں, میں ان کے ساتھ 100% اتفاق کرتا ہوں. لیکن جناب اسپیکر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی اس ہاؤس کے اندر بل پاس ہوتا ہے, کوئی آئین ہم بناتے ہیں, تو وہ پورے صوبے کے لیے ہوتا ہے. میری یہ رائے ہے کہ اجلت میں جب بھی ہم کوئی قانون پاس کریں گے, کوئی بل پاس کریں گے, تو اس کے فائد کے بجائے نقصانات بھی ساتھ ساتھ ہوں گے. جس طرح احتساب کمیشن کا بل, اسپیکر صاحب آپ کیا مسئلہ ہے, جس طرح احتساب کمیشن کا بل یہاں پہ پاس ہوا, تو جناب اسپیکر صاحب بار بار اس میں امینڈمنٹ لائی جا رہی ہے. اگر اس کے اوپر اسی وقت خیر اصل بات کی جاتی, اپوزیشن کے ممبران کی بھی تجاویز پہ غور کیا جاتا, تو شاید آج احتساب کمیشن کا بل میں بار بار ترمیم نہ کی جاتی. آج بھی یہ جو بل اسمبلی میں لایا جا رہا ہے,
یہ بے قطع نہیں سمجھتا کہ حکومت آپ تھوڑا پلیز میڈم تھوڑا تکلیف رکھیے. اس کے بعد پرنسپل صاحب کے ساتھ آپ بات کر لیں گے. پرنسپل صاحب آپ کو ٹائم دے دے گا. اسپیکر صاحب میں اس کے بعد آپ کو ٹائم دے دے گا. اسپیکر صاحب میں آپ کی وفاقت سے میں وزیر اعلیٰ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ جس طرح آپ وہ آج وہ اسمبلی میں تشریف لائے ہیں، اگر یہ ہر اجلاس میں تشریف لاتے رہیں تو میرے خیال کے مطابق ان کے پاس یہ دم گٹھا نہ ہو. شاید ممبران کو وقت نہیں ملتا ہے اور وہ آ کے اجلاس کے دوران سی ایم صاحب کو تنگ کرتے ہیں. تو میری یہ درخواست ہوگی سی ایم صاحب سے کہ وہ بھی اسمبلی کو ٹائم دیا کرے تاکہ ہم ان سے مل لیں اور اپنے مسائل ان تک پہنچاتے رہیں. میں یہ بات کر رہا تھا جناب اسپیکر صاحب کہ آج جو بل اسمبلی میں لایا جا رہا ہے، جو پاس ہونے جا رہا ہے، تو یہ قطعاً کہ نہ طریق انصاف کے مفاد میں ہے زیادہ، نہ جماعت اسلامی کے مفاد میں ہے، نہ جے یو آئی کے، قومی وطن پارٹی، ایم پی، جماعت اسلامی، یہ ساری جماعتیں ہم اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن میری یہ درخواست ہے کہ جس طرح ابھی سی ایم صاحب کہہ رہے تھے کہ کچھ چیزیں ابھی باقی ہیں تو ان کو آنے دیا جائے، پھر اس کے بعد اس کے اوپر بات کریں. تو جناب اسپیکر صاحب میری یہ درخواست ہے کہ اجلت میں ہمیں قانون پاس نہیں کرنے چاہیے، تاکہ اس میں بار بار ترمیم لانے کی بجائے اگر ایک دفعہ اس کے اوپر بات ہو جائے. میں آج بھی یہ درخواست کروں گا آپ کو کہ اس بل کی شک وائز اس کے اوپر جناب اسپیکر صاحب بات ہونی چاہیے. سلیکٹ کمیٹی میں 15 سے 12 یا 20 لوگ تھے، 24 ممبران اس میں موجود نہیں تھے، تاکہ ہر ممبر کو اس کے بارے میں علم ہونا چاہیے اور وہ اپنی رائے اس میں دے سکے. تو میرے خیال کے مطابق وہ بہت مؤثر ہوگا یہ جو ہم بل لا رہے ہیں، قانون پاس کر رہے ہیں. تھوڑا سا ٹائم ہمارا زیادہ لگے گا، لیکن اگر اس کے اوپر شک وائز آپ بات کرنے کی اجازت دے دیں تو میرے خیال کے مطابق بہتر رہے گا. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر صاحب، جو اختلاف ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر صاحب نے ظاہر کیا ہے وہ بہت جینوئن اختلاف ہے. اور آپ اگر حکومت مناسب سمجھے، اگر حکومت ہماری رائے کو اس صوبے کے مفاد کے بہترین مفاد میں سمجھے تو میرے خیال کے مطابق 18ویں ترمیم نے جو اختیارات صوبے کو دیے ہیں، صوبوں کو منتقل کیے ہیں، اس صوبائی خود مختاری کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے. اپنے صوبے کی صوبائی خود مختاری کے اوپر ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں تو شکریہ ادا کرتا ہوں جس طرح مولانا صاحب نے کہا کہ مرکز اختیار صوبے کو دے رہا ہے اور صوبہ اختیار نہیں دے رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ مرکز کے پاس اختیار ہونے چاہیے، تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ صوبے کا، لیکن ساتھ ساتھ اس صوبے کا باشندہ ہونے کے ناطے اور ممبر صوبائی اسمبلی ہونے کے ناطے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب اگر خود مختار ہوں گے، مضبوط ہوں گے، ہماری صوبائی حکومت مضبوط ہوگی تو ہم مضبوط ہوں گے. بالکل یہ وزیر اعلیٰ صاحب نے جو فیصلہ کیا ہے کہ میں کسی ٹرانسفر پوسٹنگ میں نہیں آنا چاہتا، وہ نہ آئے، لیکن قانون میں اس میں ضرور رکھا جائے. اگر وزیر اعلیٰ صاحب اس کو نہیں بھی استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، نہ کریں، لیکن آئین سے اس کو نہ نکالا جائے تاکہ اس میں چیک اینڈ بیلنس کا ضرور نظام ہونا چاہیے. جناب اسپیکر صاحب، پولیس سمیت تمام ہمارے صوبے کے ادارے ہم چاہتے ہیں کہ وہ آزاد ہوں، خود مختار ہوں، لیکن ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس بھی ضرور ہونا چاہیے. اگر اس کا ہم خیال نہیں رکھیں گے تو کل جو خرابیاں ہوں گی وہ حکومت کے لیے مسائل پیدا کریں گے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہمارے چیف ایگزیکٹو صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ صوبے کی ذمہ داری ان کے اوپر عائد ہوتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے اس نظام کو ٹھیک چلائیں گے، کہاں پہ ان کو کیا کرنا چاہیے، کہاں پہ ان کو کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن ہماری رائے کے مطابق یہ جو فیصلہ انہوں نے کیا ہے اس فیصلے کے اوپر ضرور غور کریں اور جو رائے مولانا لطف الرحمان صاحب نے دی ہے اس رائے کا احترام کیا جائے. جناب صدر حسین بابک صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ یہ بل جب اسمبلی میں آیا آپ نے سلیکٹ کمیٹی بنائی اور وہاں پہ ہمیں موقع بھی ملا جو ترامیم ہم نے پیش کر دیے تھے
ہم نے کافی وہاں پہ ہماری ڈسکشن رہی. تو اسپیکر صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. میرے خیال میں اپوزیشن لیڈر صاحب نے بل کے جو اثرات تھے اس کی تفصیلی بحث کی ہے. اور سارے بل ڈرافٹ کو جب ہم دیکھتے ہیں تو میرے خیال میں میں اسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ دو وجوہات کی بنیاد پہ اس قانون کا ہم اسی لیے مخالفت کر رہے ہیں. ایک تو یہ اسی کے ساتھ جب اگر ہم یہ دیکھیں دنیا اشتراکیت کی طرف جاتی ہے, کلیکٹو وزڈم کی طرف جاتی ہے اور ڈیونیزم کی طرف جاتی ہے. اسی بل میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کے نام پہ ایک فرد واحد کو تمام آپریشنل, ایڈمنسٹریٹو اور فائنانشل اختیار جو ہے وہ دیا جا رہا ہے. جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اگر کی حکومت کی سوچ یہی ہوگی کہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں بہتری آئے گی, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فرد کے پاس سارا اختیار آنا اس سے برائی ضرور ہوگی. اچھائی کی کچھ خاطر خواہ نتائج جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کو سروس اسٹرکچر دیا جاتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم یہ دیکھ کے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیسنگ کا یعنی پولیس ڈپارٹمنٹ کا ابتدا پولیس اسٹیشن سے ہو رہا ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ پولیس اسٹیشن ہماری موجود ہے. پولیس اسٹیشن کے پاس جو ہمارے اسٹیشن ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں, ایس ایچ اوز ہوتے ہیں, نچلی سطح پہ ان کے پاس مالی کتنے اختیارات ہیں, ان کے پاس آپریشنل کتنے اختیارات ہیں, ان کے پاس ایڈمنسٹریٹر کتنے اختیارات ہیں. اسپیکر صاحب جو ہم دیکھ رہے ہیں, جب ہم کرپشن کی بات کرتے ہیں اور پاور کی مس یوز کی بات کرتے ہیں, ابتدا وہیں سے ہو رہی ہے. ہمیں اپنے ایف آئی آر کو دیکھنا چاہیے. وہاں پولیس اسٹیشن میں موبلٹی کے لیے ان کے پاس جو گاڑیاں ہیں, ان کو جو ماہانہ ملتا ہے, ایون یہ کہ جو لوگ اسی اسٹیشن ہاؤس میں اسٹیشن ہوتے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ ان میں وہاں پہ کچن نہیں موجود, وہاں پہ واش روم نہیں موجود, وہاں پہ باؤ دیوار نہیں موجود, وہاں پہ ان لوگوں کا ریسٹ روم جو ہے وہ نہیں موجود. تو میرے خیال میں وہ بہترین ریفارم ہوتا. لیکن اسی دل میں ہم وہ چیزیں نہیں دیکھ رہے ہیں. لہذا فرد واحد کو تمام اختیارات دینا, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے اچھائی کی کوئی اثرات اللہ کرے کہ ہو, لیکن نظر نہیں آ رہے ہیں. پولیس کو سروس اسٹرکچر ملنا چاہیے, جو ابھی تک نہیں ہے. دوسری اہم جز 18 امینڈمنٹ کے بعد ڈیونیزم ہو گئی ہے. یعنی پولیس کے جتنے گریڈز ہیں, کیڈرز ہیں, تمام کریشن صوبہ کرتی ہے, پروونشل سبجیکٹ ہے. گریڈ 22 تک کریشن ہم کرتے ہیں, فائنانس ہم کرتے ہیں. اور پھر جس طرح مولانا صاحب نے کہا, عوری آئین کی 142, 142 اور 240 آرٹیکل کی خلاف ورزی ہے کہ اگر 18 میں نبھاؤ ہم پروموشن نہیں کر سکتے تو پھر ہم آئی جی کے اختیارات کس طرح دے سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی قابل غور ڈسکس ہونا چاہیے. یہ ایک تو جو آپ پوائنٹ اٹھا رہے ہیں, یہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ کی صرف کمیٹی کر رہے ہیں, تو آپ اس میں بھی دیکھ لیں. اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں بالکل مناسب ہے. اور اس سلیکٹ کمیٹی میں ہم جو ابھی آپ کی سلیکٹ کمیٹی تھی, ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے. میں اور اس کے لیے پھر آپ ایک کلیکشن لے کے آئیں گے
ताकि इस चीज को तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे, आज क्यों डिस्कस करेंगे? ये कल अटेंशन में लेते हैं ना, तो उसको अंदर इसको डालेंगे। सही है, सही है। ठीक है साहब, मेरे ख्याल में ये एक कम यूज होता है कि बस सियासी मुदाखलत खत्म होनी चाहिए, सियासी मुदाखलत खत्म होनी चाहिए। हमें पाकिस्तान की 68 या 69 साल तारीख को देखना चाहिए। दुनिया ने तरक्की सिर्फ इसीलिए की है कि अवाम की हुक्मरानी को यकीनी बनाया गया है। मैं हर जगह ये मिसाल देता हूं कि हमारे पड़ोस में एक मुल्क है जिसको अंग्रेजिस्तान नाम हिंदुस्तान है, वहां पे एक अरब आबादी है, वहां पे तो कब किसी ने नहीं कहा कि सियासी मुदाखलत है। मैं यही कहूंगा कि सियासी मुदाखलत नहीं, ह्यूमन इंटरफेरेंस जो है वो खत्म होनी चाहिए। कानून की बालादस्ती को यकीनी बनाना चाहिए, अवाम की हुक्मरानी को यकीनी बनाना चाहिए। ये बात मोहतरम परवेज खटक साहब की नहीं है, ये बात इसी सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव की है। आईन ने इसी सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को इख्तियार दिया है और आईन ने इसी सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को जिम्मेदार ठहराया है। मेरे ख्याल में अगर वज़ीर आला साहब अपना इख्तियार अगर एक डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को दे रहे हैं तो वज़ीर आला साहब जो है वो अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं हो सकते। लिहाजा ये किस तरह हो सकता है, इसको तो सोचना चाहिए। ये तो हमने तो आईन की बालादस्ती को यकीनी बनाना है, हमने तो इसी तासर को गलत साबित करना है। और वैसे भी जिस तरह मैंने जिक्र किया, जमहूरियत के खिलाफ, अवामी नुमाइंदगी के खिलाफ, अवाम की हुक्मरानी के खिलाफ यहाँ पे हर मैं कदम की अब दूसरी कदम की यहाँ पे साजिश मौजूद है। लिहाजा हमें खुद अपने आप की आज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं बड़े मायूस के साथ कह सकता हूं कि हमारी वज़ीर आला साहब तो खुद अपने आप की आज में इस्तेमाल कर रहे हैं। वो यही कहते हैं कि मैं सियासी मुदाखलत खत्म कर रहा हूं। तो इस चीज को कानून का हिस्सा बनाना, इसको रूल का जरूर हिस्सा बनाए, इसको जरूर रूल का बिजनेस का हिस्सा बनाए। लेकिन मेरे ख्याल में इसी चीजों को आप कानून का हिस्सा बनाते, हम इसी मीटिंग में बैठे थे तो मुझे नहीं समझ आ रही कि इसी जेल का दानी कौन है। वहां पे लिखा हुआ था एक सब सेक्शन में कि वो वज़ीर आला साहब जब आईजी को ट्रांसफर करेंगे तो वो वज़ीर आला साहब पाबंद होंगे, तो वो रकम काम नहीं देंगे कि उन्होंने आईजी साहब को ट्रांसफर क्यों किया। अब जिससे आप ये का अंदाजा करें कि सूबे की चीफ एग्जीक्यूटिव को ये तो फिर होना चाहिए, तमाम सेक्रेटरी को आप इख्तियार देंगे, हेल्थ को आप देंगे, एजुकेशन को आप देंगे, सीएमडब्ल्यू को आप देंगे, इरिगेशन को आप देंगे। तो ये जो स्पीकर साहब, हम ये समझते हैं कि इसी बिल में दो नुकात की बुनियाद पे बाकी जो लिखी थी वो तो बाकी तरामीम हमने जो थे वो वापस लिए थे, लेकिन ये जो दो मेन इश्यूज स्पीकर साहब अहम मसला और हर एक डिपार्टमेंट में पब्लिक सर्विस कमीशन की तमीम में जो न्यू इंडक्शन होते हैं उनमें दो इंटरेस्ट है। यहां से सपोज ग्रेड 17 की आप 20 की भर्ती कर रहे हो, एक लीगल शेयर इंजीनियर का दिया है। ये अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट में जो हमारा एग्जिस्टिंग लॉ होता है उनके प्रमोशन के रास्ते खुलने चाहिए, उनको और रास्ते दे देनी चाहिए। लेकिन न्यू कमर को सिर्फ पाया शासन देना, मैं ये समझता हूं कि डिपार्टमेंट की बेहतरी के साथ इसी शेयर को जरा ज्यादा करना चाहिए। और फिर एक अहम बात और, जो लोग ग्रेड 17 तक प्रमोट होंगे वो पब्लिक सर्विस कमीशन के 4 इम्तिहानात देंगे। 4 इम्तिहानात से होते हुए वो ग्रेड 17 में डीएसपी के उस तक जाएंगे। तो स्पीकर साहब आप मुझे बताएं कि बाकी डिपार्टमेंट में तो लोग 18 में चले जाते हैं, 19 में चले जाते हैं, 20 में चले जाते हैं, 21 में चले जाते हैं, उनके लिए पोस्ट रखे जाते हैं। और पुलिस के लिए 4 दफा पब्लिक सर्विस कमीशन में उन्होंने अपियर होना है। अगर वो क्वालिफाई होंगे तो जीएसटी की रैंक तक जो है वो
پہنچیں گے. ٹھیک ہے صاحب, یہ میرے چند گزارشات کے مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ جس طرح وہ وزارہ صاحب نے, جس طرح حکومت نے ہمیں ایک موقع دیا تھا, میرے خیال میں یہ جو اہم, اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جیسے کہتے ہیں کہ پولیس میں مداخلت ختم ہو گئی ہے. کون کہتا ہے کہ پولیس میں مداخلت ختم ہو گئی؟ ابھی 1 مہینہ نہیں ہوا ہے. مردان میں کسی سے تھا, ہمارے ایک وزیر صاحب نے ان کو اتنی گالیاں نکالی کہ میں ایسا ہوتا ہے کہ ساری دنیا میں ان کو سنا, ان کو دیکھا, اور وزیر کے حکم سے کسی چیزوں کو معطل کیا گیا ہے. اسی طرح بہت ساری مثالیں ہیں. تو میرے خیال میں بجائے اس کے کہ ہم میڈیا کے لیے خبریں بنائیں, ہم باقی پاکستان کو یہ تاثر دیں کہ یہاں پہ مداخلت نہیں ہے, بالکل یہاں پہ مداخلت ہے. ہمیں اس چیز کے لیے کمٹمنٹ کرنی چاہیے, سب کو گیم نہیں, کمٹمنٹ کرنے چاہیے. سیاسی معنوں میں ہم نے جس طرح انڈیا صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم نے چپ رکھنا ہے, ہم نے یہ فائٹنگ کرنی ہے, ہم نے مانیٹرنگ کرنی ہے. بالکل اسی چیز سے ہم اتفاق کرتے ہیں. لیکن اگر کہتے ہیں کہ پولیس میں مداخلت ختم ہو گئی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک ایسے اختیار ہے کہ جس سے پولیس کی جو حالت بنے گی. پروسیجر کے بعد جو سامنے آیا ہے, اس میں وی مسٹ ایکنالج دی انٹرسٹ آف دا لیجسلیٹرز. جتنی زیادہ تعداد میں اس میں بھی ہیں, پہلے یہ لے ہوا آرڈیننس کے صورت میں ایک کیبنٹ کمیٹی آفٹر تھورو سیشن, ریپیٹڈ سیشن, اور تمام اسٹیک ہولڈرس کو آن بورڈ لے کے ان سب سے سن کے اور یہ ڈسیزن لائی. اب اس میں بات یہ ہے کہ اس میں آپ ہم کسی طریقے سے بھی اس کو انٹرپریٹ کر سکتے ہیں, لیکن ایسی چیز ہے رول آف لا کی. ہم سب کا مقصد پولیس کو اپنا کنٹرول میں آئے, یہی چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس کا بھی یہ رول ہے. ہم رول آف لا میں انٹرسٹڈ ہے, گورنمنٹ کا ایجنڈا ہے, اور اس کے لیے اگر آپ یو کی ناٹ میک اینی بڈی ریسپانسبل unless to give them authority. Without authorization, there is no performance. اب یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر صرف چیف ایگزیکٹو اور انکمبنٹ چیف ایگزیکٹو تک ہوتا پرویز خٹک صاحب, تو وہ تو انہوں نے اپنی پاور ویسے بھی انہوں نے اپنے دور میں کبھی انٹرفیئرنس نہیں کی. لیکن اٹ از فار دا پوسٹیریئر, آنے والے ٹائم ہم یہ جو اس وقت پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ بنیاد رکھتی ہے. میں سمجھتی ہوں مسٹ ایکنالج چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس جناب آنریبل چیف منسٹر کہ انہوں نے اپنی تمام مخصوصیات کو چھوڑ کے سلیکٹ کمیٹی کو نہ صرف ہیڈ کیا بلکہ ہر پوائنٹ کے اوپر ڈیلیبریٹ کیا. مجھے یقین ہے لیڈر آف دی اپوزیشن ہمارے آنریبل پارلیمنٹری لیڈر نے اپنی انپٹ دی ہے, اینڈ دے ہیو ایوری رائٹ ٹو ڈو سو. اور یہ بھی کوئی پرانی صحیفہ بھی نہیں ہے کہ یہ کل بدل نہ سکے امپلیمنٹیشن, کیونکہ لاز میں بہتری آ سکتی ہے, لیکن آلویز بھی چینج اگر ان میں کوئی حالات سرکمسٹانسز چینج آتی ہے یا کوئی حالات ہیں. لیکن اس وقت گورنمنٹ کی پالیسی ہے اور ہمارا خیال ہے کہ اس پیس آف لیجسلیشن کو چینج کرنا چاہیے. چیف ایگزیکٹو کے پاس کو یہ کہتا ہے کہ اس نے اپنی اتھارٹیز دی ہے, وہ نہیں دی. جو اس کی کمپلیٹ سپرنٹینڈنٹ ہے وہ اس کے پاس ہے چیف ایگزیکٹو. ہی کین ٹیک ایکشن اینی ٹائم, اور جو اس کے طریقہ کار اس کی لا میں رکھے گئے ہیں وہ اس لیے رکھے گئے ہیں تاکہ ایک ریگولیشن ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ انکمبنٹ آئی جی کے لیے وہ چینج آ رہی ہے, ہی از گوئنگ ٹو ریٹائر نیکسٹ منتھ. اس لیے یہ بھی انڈیویجل اسپیسیفک نہیں ہے. کوئی اور نیکسٹ اس کا انکمبنٹ آئے گا جب تک گورنمنٹ ہے اور جب تک آپ کی ہمارے یہ جو ہاؤس ہے اس کے ممبرس یہ انٹیکٹ ہیں, ان کے اندر نو ہاؤ ہے, ان کو اگر اوور سائٹ کے ان کے پاس اتھارٹی ہے تو کوئی انسٹیٹیوشن اس سے بالاتر نہیں ہو سکتا. If anything goes wrong,
ہمارا کام ہے، ہمارا رول ہے ہر وقت اس کے اندر اس رول کے اوپر اپنا عمل کرنا. ہاں اگر یہ اور بات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ سب نظام ہمارے کنٹرول سے چلے، اگر میں چاہوں کہ میرے ماموں کا بیٹا ہے وہ میرے اپنے حلقے میں یا کوئی اور جاننے والا ہے وہ میرے حلقے کے تھانے میں ہوتا کہ ساری جگہ کا میں اختیار ہوں، تو یہ آئی تھنک غلط نظام ہے. آپ پوری دنیا کی مثال لیں، جہاں پہ بھی اپنے ہمسایوں کی مثال لیں، وہاں پولیس کمشنریٹ سسٹم چل رہا ہے. آپ ہمارا طریقہ ہے کہ آپ یو شوڈ آل ڈو اٹ اے ٹرائی. ٹھیک ہے، ہم یہ نہیں کہتے انڈیویجل رول ہر دور میں اگر بہت زیادہ ریفائن فول پروف نظام بھی ہو وہاں انڈیویجل پرفارمنس میں ضرور فرق آ سکتا ہے. تو اس کے حد سے تو کوئی اگر یہ کہتا کہ میں نے فلاں پولیس مین کو پیسے پکڑتے ہوئے دیکھا رول نہیں ہے، یہ تو بالکل فیل ہو گیا. ایسے کیسز کو اکاؤنٹیبل کرنا ہمیں اس کے طریقہ کار ڈھونڈنے چاہیے. وی آر دی ڈیفینڈرز آف دا لا. ہم لوگوں نے لیجسلیشن کرنی ہے، اس کی امپروومنٹ کرنی ہے. کوئی اگر اس کے اندر کوئی باٹل نیکشن کو ریموو کرنا تو آئی تھنک یہ میکسیمم جو سلیکٹ کمیٹی کی امینڈمنٹ ہے وہ چیف منسٹر صاحب نے اپنی موجودگی میں کیے ہیں. اگر پھر بھی کوئی ایسا وہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ جیسے ہمارے کوئی بھی آنریبل ممبر انسسٹ کرتے ہیں جن کا نوٹ آف ڈیسینٹ ان کے پاس ہے اتھارٹی، آئی تھنک وی شوڈ گیو اٹ اے ٹرائی، وی شوڈ بلیو ان دا سسٹم. اور میں سمجھتی ہوں کہ اس کو ہمیں آزمانا چاہیے اور اس کو ہمیں پازیٹیولی لینا چاہیے. ہاں اگر کل کوئی ایسی بات ہے جو سیٹ اپ نہیں رہتا اور اگلا سیٹ اپ آتا ہے تو یہ تو کوئی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں ہے کہ اس کے لیے آپ کو بہت بڑا پروسیس ہے. بابک صاحب کو اگر کبھی پھر چانس مل گیا اگر تو وہ آ کے اس میں اپنی مرضی کی چینجز لیں، لیکن پبلک ضرور دیکھے گی کہ کون انڈیویجل اسپیسیفک لیجسلیشن کر رہا ہے اور کون کلیکٹو ایشوز کے اوپر قانون سازی کر رہا ہے تاکہ انسٹیٹیوشنس کو اسٹرینتھن کیا جائے. کل ہسٹری ہمیں ان چیزوں سے یاد رکھے گی، نہ کہ صرف کنٹرول اپنے ہاتھ پہ رکھو. ہم نے ان اداروں سے اگر فرض کریں آج ہم اس ادارے کو مضبوط نہ بنائیں، اس سے وہ اختیارات نہ دیں. اس کے اندر آپ ان لاز کو پڑھیں، اس کے اندر ہمارے سول ادارے، ہمارے بلدیاتی ادارے، اس کے اندر جو پروونشل پبلک سیفٹی کمیٹیز بن رہی ہیں، کمیشن ہے، اس کے اندر ڈسٹرکٹ پبلک سیفٹی کمیشن ہیں، ان کے آئیڈینٹیفائی گولز ہیں اور اس کے اندر ایک ہاؤس کی بھی ریپرزینٹیشن ہے. تو اگر وہ سب اپنا رول صحیح پلے کریں گے تو کبھی بھی پولیس جو ہے وہ ایک فطر بے مہار کی طرح اپنی مرضی سے نہیں کر سکتی. تو جی سر آئی ریکویسٹ اپنے آنریبل ممبر سے کہ وہ اگر کوئی نوٹ آف ڈیسینٹ بھی ہے تو اس کو بھی ودرا کریں ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک. جناب چیف منسٹر صاحب، چیف منسٹر میں پکڑا دوں اس کے بعد آپ کو ٹائم دے دوں. چیف منسٹر صاحب. جناب اسپیکر صاحب، سب سے پہلے تو میں جو یہ آپ نے اسمبلی کمیٹی بنائی تھی ان سب ممبران کا موورس کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم نے میرے خیال میں 3 دفعہ کہ 2 دفعہ ہم نے بہت ڈیٹیل میٹنگ کی. اس میں تقریباً 140 سے زیادہ امینڈمنٹ تھی اور ایک امینڈمنٹ پر تفصیلاً ہماری بات ہوئی اور ہماری میں اکثریت میں تقریباً اکثریت میں کہتا ہوں سب سے کنسنسس ہوئی. صرف ایک بات پہ بحث ہوئی کہ یہ اختیارات لینے چاہیے یا نہیں لینے چاہیے. باقی تقریباً جتنی 148 کتنے امینڈمنٹ تھی اس سب پر سب جو موور تھے انہیں ہم سے اگری کیا. کچھ باتیں جو ان کی ٹھیک تھی اور سب اگری کر گئے یونانیمس، ہم نے اس کو اس میں ڈالا، ہم نے چینجز کی، ہم نے کافی ان کی جو امینڈمنٹ آئی ہیں وہ ہم نے ان کی مانی. اور آج تک جتنے ہمارے بڑے لاز آ رہے ہیں یہ اپوزیشن کو معلوم ہے کہ کبھی ہم نے بلڈوز نہیں کیا. ہم چاہتے ہیں کہ ہر چیز کو ڈسکس کرے اور اسمبلی میں یونانیمس پاس کرے. مجھے بڑی خوشی ہوئی اس دن کہ سب اس پر آمادہ ہو گئے، لیکن پھر یہ پوائنٹ پھر اٹھا کہ اختیارات نہیں ملنے سے. اب یہاں بات آتی ہے فدائی خود مختاری. اگر ہم یہاں پر اختیار لینے بیٹھے ہیں اور ہم اپنے آپ کو لیجسلیٹر نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم قانون ساز ہیں، ہمیں قانون بنانے ہیں، پھر ہمارا کام صرف اس قانون کو امپلیمنٹ کرانا، اس کو دیکھنا ہے کہ وہ قانون کام کر رہا ہے کہ نہیں. وہ قانون جو ہم نے یہاں سے پاس کیا ہے
جو یہاں عوام کے کروڑوں میں ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں وہ قانون ہم امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ یاد رکھیں، میں 35 سال سیاست کر چکا ہوں، پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں جب تک آپ نے نظام نہیں بنائے، ادارے ٹھیک نہیں کیے، ان کو بااختیار نہیں کیا، ان سے سیاسی مداخلت نہیں نکالی، یہ گڈ گورننس سسٹم نہیں دیا، ایک میرٹ پہ کام نہ کرتے رہے، تو سمجھے کہ یہ عوام کبھی بھی آپ کو پسندیدہ لیڈر نہیں کہیں گے. یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جب حکومتیں چلتی ہیں 2-3 سال چلتی ہیں تو لوگ گالیاں دیتے ہیں، کیونکہ اس میں اتنی مداخلت ہوتی ہے کہ لوگ آلریڈی پریشان ہیں، لوگ آلریڈی تنگ ہیں، ہمیں وہ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں، اس لیے کہ ہم سیاسی مداخلت کرتے ہیں، ہم میرٹ کی بات نہیں کرتے، ہم ٹرانسپیرنسی نہیں لاتے، ہم اداروں کو طاقتور نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو لیجسلیٹو نہیں سمجھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ایک طاقتور میں کیا لگتے ہیں، بس ہم وہ ہے اور ہمارے بغیر کچھ نہیں ہوگا. ہمارا کام، اگر آپ آئین کو پڑھیں، اپنے اختیارات کو دیکھیں تو ہم لیجسلیٹرز ہیں، ہم نے سسٹم دینے ہیں. اگر دنیا کی آپ بات کرتے ہیں، میں ابھی مہینہ پہلے انگلینڈ گیا تھا، ان کی پولیس سے میں نے پوچھا، جنرل تو ان کی ڈسکشن تھی کہ کیا آپ کی گورنمنٹ کسی چیز میں انٹرفیئر کرتی ہے؟ کہتے آج تک ہمیں پتہ نہیں گورنمنٹ کون ہے، ان کا کام ہی ہمارے ساتھ کیا ہے، ہمیں ایک سسٹم دیا گیا، ہم نے اس سسٹم میں کام کرنا ہے، کوئی اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا، اور جب ہم غلط کام کرتے ہیں تو ہم آنسریبل ہوتے ہیں. تو یہ ایک دنیا کا سسٹم ہے، اس سے دنیا چل رہی ہے. کہیں پر میں نے دنیا میں سیاسی مداخلت نہیں دی تھی، کہیں پر میرٹ توڑتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا، کہیں نظام کو تباہ کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا. اس ملک میں بدقسمتی یہ ہے کہ کسی نے نظام بننے نہیں دیا، کس نے سسٹم اور ادارے چلنے نہیں دیے، اور قصوروار کون؟ وہ ہم لوگ ہیں. اگر ہم قانون یہاں بیٹھے ہیں تو ہم قانون بنا رہے ہیں اور کل اس قانون کو توڑتے ہیں، ان کو بااختیار نہیں کرتے ہیں، تو کبھی بھی اس ملک میں کسی کو اپنا حق نہیں ملے گا. کیونکہ اگر میں یہ اختیار لے لوں تو مجھے پتا ہے میرے پاس کتنا پریشر آئے گا، اور آج تک ہوتا رہا. اگر میں آج نیا آیا ہوتا اور میں نے یہ تماشا 35 سال نہ دیکھا ہوتا تو ہو سکتا ہے میں کہتا یار یہ غلط ہو رہا. لیکن میں نے یہ ڈرامہ دیکھا ہے اس ملک میں کہ کیسے پولیس استعمال ہوتی ہے، کون کس کا ہوتا ہے، کون کس کے لیے کام کرتا ہے، تھانے کیسے چل رہے ہوتے ہیں. تو مجھے تو 3.5 سال مسئلہ ہی کوئی نہیں آیا. میں نے تو بااختیار کیا، میں نے انٹرفیئر نہیں کیا، کسی کو سپاہی تک اپنی مرضی کا نہیں لگایا، کسی اور کو نہیں لگانے دیا. مجھے پولیس میں بہتری نظر آ رہی. مجھے آج پاکستان میں آپ ٹی وی میں دیکھیں، آپ اخباروں میں پڑھیں، آپ اینکرز کے پڑھیں، اس وقت ہمارے صوبے کی پولیس ان لوگ باقی صوبوں سے بہت آگے جا چکی ہے، ایک فورس بن چکی ہے. اب ہم نے کیا کرنا؟ اب ایز اے لیجسلیٹر ہم نے اس کو چیک رکھنا. اس سے پہلے وزیر اعلیٰ کے پاس ایک اختیار تھا، وہ صرف آئی جی کا اختیار ابھی بھی ہے. اس سے نیچے جو ٹرانسفر ہے وہ ٹرانسفر کر لیتا تھا اور بلیک میل خود کرتا تھا یا ہوتا تھا کہ تم یہ کام نہیں کرو گے میں تمہیں ٹرانسفر کر دوں گا. وہ مجبوراً کسی کا غلام ہوتا تھا، وہ مجبوراً کسی کے لیے کام کرتا تھا، اور ابھی بھی پاکستان میں باقی صوبے میں ہوتا ہے. تو ہم نے ان کو غلامی سے نکالا، ہم نے کسی کے ڈکٹیشن ان کی بند کی. ہم نے قانون میں تبدیلی یہ لائے کہ ہم ٹرانسفر وغیرہ کے اختیار نہیں لیتے. لیکن اس کے اوپر آپ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ بڑی چیزوں میں آپ نے میری مدد کی، اس حکومت کی مدد کی، آپ نے بڑے اچھے آئیڈیاز دیے کہ ہم ان کو چیک رکھیں. ہم نے ان پر 4 چیک رکھے ہیں. ایک چیک رکھا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ سیفٹی کمیشن ہے جس میں الیکٹڈ ڈسٹرکٹ کے ممبرز ہیں، اپوزیشن ہے، ایک اس کا پورا ممبرز ہیں، وہ ان کو اختیار دیا ہے کہ پولیس کے خلاف جب چاہیں انکوائری کر سکتے ہیں، ان کا کیس بنا سکتے ہیں اور کیس اوپر صوبے کو بھیج سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ڈویژنل سیفٹی کمیشن ہے، اس میں ججز ہیں، اس میں 3 لوگ ہیں اور تینوں کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے جو اس کو پورا اس پہ ڈیسیجن لے سکیں گے. پھر اس کے بعد صوبائی سیفٹی کمیشن ہے جس میں اپوزیشن کے ممبرز بھی ہیں، گورنمنٹ کے بھی ہیں، اور وہ وہاں پر ان کے خلاف پورا
ان کو اختیار دیا گیا ہے اس ایکٹ کے نیچے کہ وہ اسے جو ہم نے پہلے ایک پاس کیا ہوا لوکل گورنمنٹ تھا اور اس میں بھی ڈالا کہ ان کو پورا اختیار ہوگا کہ پولیس کے خلاف پورے ایکشن اور انکوائری سب لے سکے نیکسٹ اختیار کیونکہ وزیر اعلیٰ ایز اے چیف منسٹر میں سارا اختیار دے رہا تھا تو آپ لوگوں کی ریکویسٹ کی وجہ سے میرا خود بھی سوچ آئی کہ ان کو بالکل اس طرح بے لگام نہیں چھوڑنا چاہیے کہ کل یہ لوگوں کی بےزتی کریں تو اس کے لیے ہم نے چیف منسٹر کو اس کمیٹی نے اختیار دیا کہ امینڈمنٹ لائیں کہ چیف منسٹر کے پاس کوئی کمپلینٹ آتی ہے تو وہ کمپلینٹ آئی جی کو دے سکتا ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے وہ کمپلینٹ صوبائی سیفٹی کمیشن کو دے سکتا ہے کہ اس پر ایکشن لیا جائے اور اگر دونوں سے مطمئن نہ ہو تو وہ خود ایک کمیٹی بنا سکتا ہے جس میں پولیس آفیسر اور دو کوئی سرکاری آفیسر چوائس چیف منسٹر کی ہوگی تاکہ اس سے انکوائری ہو سکے تو یہ ایک ٹیسٹ ہم نے رکھ لیا لیکن آگے ہم نے اس کو نہیں چھیڑ رہے ہیں کیونکہ یہ فورس ہے اب اختیارات اگر آپ کہتے ہیں کہ صوبائی خود مختاری ہے اور سارے اختیارات ہمارے ہاتھ میں ہیں تو پھر تو ہمیں نہ کوئی بورڈ بنانا چاہیے نہ کوئی کمپنی بنانا چاہیے نہ کوئی اتھارٹی بنانا چاہیے نہ بلدیات کو اختیار دینا چاہیے مطلب ہے کہ نہ کسی کو اختیار نہیں دینا چاہیے کیونکہ یہ اختیار صرف ہم لوگوں کا یا صرف کیبنٹ کا ہے نہیں اختیارات کو تقسیم کرنا ہے اختیارات کو جہاں جہاں استعمال ہونا ہے اس کو استعمال کرنا ہے لوگوں کو اپنا کام کرنے دینا ہے ہم نے دیکھنا ہے کہ غلط کام نہ کریں تو میں کبھی کبھی مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ آخر اگر یہ اچھے ماحول ہوتے یہ پولیس زبردست کام کر رہی ہوتی یہ نظام بڑا زبردست چل رہا تھا تو آج اس ملک میں لوگ کیوں پریشان ہوتے لوگ کیوں ہمارے پیچھے جب ادھر مڑتے ہیں تو 50 لوگ پیچھے کر رہتے ہیں کہ میرا یہ کام کر دو میرا یہ کر دو تو ادھر پھر رہے ہیں آپ کی بھی زندگی پریشان میں زمانے سے الگ ہو کے آ رہا ہوں زندگی پریشان ہے کہ سرکاری میں یہ جو ہم وزارت کرتے ہیں یا ممبر بنتے ہیں کہ یہ کیا ہم سرکاری نوکروں کے نوکر ہوتے ہیں کہ ہم نے سارا دن انہی کا کام کرنا ہے وہ اس لیے ہم ان کی نوکری کرتے ہیں کہ ان کا کوئی سسٹم نہیں ہے ان کے ادارے اپنے کام ٹھیک نہیں کر رہے ہیں اسی وجہ سے اس میں سفارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے آپ کی زندگی تباہ و برباد ہے سارا دن دیکھیں ہم نے سسٹم ایجوکیشن میں کر دیا آپ کی زندگی آسان کر دی کوئی چیزیں ٹرانسفر نہیں ہے اس کو سسٹم کے تھرو طریقہ دے دیا پولیس میں اپوائنٹمنٹ کا سسٹم دے دیا اس میں ختم کر دی نہیں تو ہر ایک گھر 10 سپاہی بیٹھے ہوتے کہ جی مجھے ادھر کر دو یا ادھر کر دو کیا میں کوئی کہیں اور آسمان سے تو نہیں ہے میری ساری زندگی اس میں گزری اور میں ساری زندگی عوام میں گزاری ہوں تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ملک کو صرف اختیارات سے نہیں استعمال کرنا یہی اختیارات تباہی کی طرف ہمیں لے گئی ہے سارے ادارے کام نہیں کر رہے ہیں کیونکہ ان کو سسٹم نہیں دیا گیا ان کا نظام نہیں بنایا گیا ان کو کہیں راستے پہ نہیں ڈالا گیا ٹریک پہ نہیں ڈالا گیا بس ایک آدمی آتا ہے وہ آ کے بیٹھتا ہے اس چیز پر اس کی مرضی ہے جو کر لے ایک بریفنگ لے لے اور کہ اس طرح کر دو اس طرح کر دو اور گھر چلا جائے یہ نظام بنے گا اور اگر ہم نہیں بنا سکے تو میں کہتا ہوں پھر ہمیں حق ہی نہیں ہے اس کرسی میں بیٹھنے کا کیونکہ ہم تو تحریک انصاف تبدیلی کے لیے آئے ہم ایک نظام بدلنے کے لیے آئے ہم نے لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے سسٹم بنانے اور پھر اسی تبدیلی کے تحت ہمارے جو ساتھی ہیں ہمارے جو جماعت اسلامی ہے یا قومی وطن پارٹی ہے ہم نے سب اس سے پہلے ساری ڈسکشن کی ہیں ہم نے ہر چیز میں ایک دوسرے کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ ادھر تک ہم جائیں گے ادھر تک آپ جائیں گے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے اپنے سسٹم ٹھیک کرنے اگر پہلے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم واپس آئیں گے اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو تو آپ اس میں تبدیلی کر دو اس میں امینڈمنٹ کر دو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس میں امینڈ کر دو مجھے کوئی اعتراض نہیں لیکن ہم خوش ہیں میں نے جو اختیارات دیے جو سسٹم دیا جس طرح پولیس کا ریکارڈ بن رہا ہے مجھے اچھی رپورٹ آ رہی ہیں میں اخباروں میں دیکھتا ہوں میں ٹی وی میں سنتا ہوں میں ڈسکشن میں سنتا ہوں لیکن اگر میں کان اور آنکھیں بند کر دوں تو یہ تو تباہی مچ گئی ہے یہ سسٹم تباہ ہو سکتا اس طرح نہیں سارے دنیا کے سسٹم اس طرح ہیں پولیٹیکل انٹرفیئرنس میں کسی ملک میں دکھا دو اس سے دکھا دو کہ اس ملک میں پولیس جہاں ڈیموکریسی ہے جہاں ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں اس میں دکھا دو کہ یہ جو اختیارات ہے یہ منسٹر کے ہوتے ہیں اور جو باقی ہے وہ اپنے کام نہیں کر سکتے انہوں نے سسٹم ادارے بنا دیے تبھی وہاں لوگوں کو انصاف ملتا ہے
کبھی وہاں خوشحالی ہے، کبھی وہاں ترقی ہے. یہ سب چیزوں کو سوچنا پڑے گا. اور کب تک ہم سارا دن لوگوں کی فائلیں لے کر اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس کے پیچھے یہ نہیں ہے کہ آپ مدد کریں کہ ایسا نظام بناؤ کہ سسٹم چلے اور ہم اپنے ملک اور صوبے کے لیے کام کریں. کیا ہم کام کر سکتے ہیں؟ سارا دن جہاں جاتے ہیں 200 بندے پیچھے کھڑے کہ یہ کر دو وہ کر دو. وہ اس لیے کہ اس ملک میں کوئی سسٹم نہیں ہے. باہر آپ جاتے ہیں، آپ کو کبھی مسئلہ آتا ہے کہ کبھی آپ نے سوچا کہ میں منسٹر کے پاس جاؤں، دبئی میں سوچا کہ میں کس حکمران کے پاس جاؤں، انگلینڈ میں کبھی سوچا کہ فلانے یہ مجھے مسئلہ ہے میں فلانے میں اسے نہیں. آپ وہاں دیکھتے کیا سسٹم ہے. اس سسٹم میں آپ فٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. اگر فٹ ہوتے ہیں تو آپ انٹر کرتے ہیں، فٹ نہیں ہوتے آرام سے سائڈ لائن ہو جاتے ہیں. تو تب بھی لوگ وہاں اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، کبھی اپنے سیاسی لیڈروں سے محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کو انصاف ملتا ہے، ان کو اپنا حقوق ملتے ہیں. جو لائق لوگ ہیں وہ آگے جاتے ہیں، جو میرٹ پر آتے ہیں وہ ترقی کرتے ہیں. ہم یہاں پر جس لاک کے ساتھ میں وقت گزار رہا ہوں، اللہ کسی کو نہ دے یا کسی نے مزے کرنے تو یہ لاک ہی بہت بہتر جو ہے. لیکن اگر کسی نے کام کرنا ہے تو یہ لاک جو ہے اس کو سیدھے راستے پہ لانا ہے. تو ہم اللہ سے کہتے ہیں، ہم ہر نماز میں کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ لاؤ. تو ہم آپ سے کہتے ہیں کہ خدا کے واسطے اس ملک کو سیدھے راستے پہ لاؤ. اس ملک میں آگے جانا اور ساری عمر ہمیں نہیں رہنا. تو میں پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی، جیسے FIR کی بابک صاحب نے بات کی، جیسے پولیس کی پروموشن کی بات کی، یا اور ایسی کوئی چیزیں ہیں تو آلریڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ اس کو کمیٹی کو کنٹینیو رکھیں گے. میں آؤں گا، جو اچھی چیز ہوگی جس میں لوگوں کو فائدہ ہوگا یا جس کو نقصان ہو رہا ہے اس کو بچائیں گے، میں بالکل سپورٹ کروں گا. یہ میرا کمٹمنٹ ہے اور پہلے بھی ہے اور ابھی بھی ہے. تو وہ آپ بالکل نوٹ کر لیں. ایز اے اسپیکر صاحب کو دیتے ہیں، اسمبلی کے تھرو لاتے ہیں، مولانا صاحب لاتے ہیں، کوئی بھی لاتے ہیں. آگے پھر بیٹھ جائیں گے جیسی چیزیں ہوں گی. یہ امینڈمنٹ تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہیں، جب چاہیں امینڈ ہو سکتا ہے. اور اگر کئی لوگوں نے امینڈمنٹ انسان ہے، غلطی ہوتی ہے. ہم سے 100 چیزیں اتنی بڑی بڑی فائلیں ہوتی ہیں، کوئی لائن رہ جاتی ہے انسان کے خواہش میں. ہمیں 10 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مس کر جاتے ہیں یا کوئی مس لیڈ کر دیتا ہے تو اس کو ہمیں دوبارہ ٹھیک کرنا پڑتا ہے. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ بل ایک بل نہیں، جتنے یہاں ادارے ہیں ان کو ایک سسٹم کے طریقے سے چلانا ہے. اور ہم نے سیدھے کمٹمنٹ کیا اور 3.5 سال میں نے ان کی جو صلاحیت دیکھی ہے، مجھے کوئی شک نہیں ہے. جی مہربانی. پیپل پارٹی کی طرف سے نہیں بس وہ ابھی نماز کا ٹائم بھی ہے. مولانا صاحب بیٹھ کرے اور پھر جو ہے نا فخر اعظم بات کریں گے اس کے بعد. جی مولانا صاحب ایک دو منٹ. مولانا صاحب جی. مولانا سلمان. جناب اسپیکر صاحب، میں ایک اور پوائنٹ کی بات کرنا چاہتا ہوں اور چیف منسٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی. صرف ایک مسئلہ دینا چاہتا ہوں اس حوالے کہ ذرا جمہوریت پہ بھی غور کریں. جمہوریت کو بہت مضبوط کرنا چاہیے، تب تک مسائل حل ہو جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی 21 کو ایک اہم بات کی طرف میں آپ کے نوٹس میں بات لانا چاہتا ہوں کہ 21 تاریخ کو آپ نے میرٹ کی بات کی تو میں اسی حوالے سے ایک بات آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں. 21 تاریخ کو DI خان میں MPI کے تحت بورڈ آف گورننس کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا ہے اور اس میں ڈائریکٹر کو انہوں نے اپوائنٹ کرنا تھا ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں. اور وہاں پہ ہوا یہ ہے کہ ٹوٹل 7 ممبر ہیں اس کے، اور 7 ممبر میں سے 2 ممبر اس میں غیر حاضر تھے. 3 ممبر نے بائیکاٹ کیا اور 2 ممبر نے وہاں پہ ڈیسائیڈ کیا کہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کا ڈائریکٹر کون ہوگا، اور وہ میرٹ کے حوالے سے بھی نہیں آ رہا. اور یہ چیز پھر اب کورٹ میں جائے گی اور کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ ایک دفعہ پہلے بھی ہو چکا ہے، کورٹ نے ڈیسائیڈ کیا اور یہ بھی ابھی کورٹ کی بات جائے گی. تو آپ کے نوٹس میں یہ بات لانا چاہتے تھے اور یہ وہی وجوہات ہیں کہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا یہی بنیادی باتیں ہیں. ہم یہ ٹرانسفر پوسٹنگ میں ہماری کوئی دلچسپی نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم کر رہے ہیں وہ آئینی ہے اور اس حوالے سے کریں، آئین کو مضبوط کریں گے، جمہوری اداروں کو مضبوط کریں گے
اپنے پاکستان کے نظریے کو مضبوط کریں گے تو سب چیزیں ٹھیک ہوں گی. اگر آپ اس چیز کو مضبوط نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. وہ فخر اعظم صاحب پیپل پارٹی کے نمائندگی کریں گے, وہ اس طرح نہیں ابھی نماز کا ٹائم بھی اور اپنا ایجنڈا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا, اور میں چین صاحب کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے سلیکٹ کمیٹی میں تمام جو امینڈمنٹ ہمارے آئی تھی ان کو سنا, اور بعض امینڈمنٹ پر ہمارے ساتھ انہوں نے اتفاق بھی کر لیا, تو میں ان کا بھی شکر گزار ہوں. یعنی اسپیکر صاحب, مجھ سے پہلے ہمارے جو موجودہ رکین انہوں نے بات کر لی ہے, اور سین صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے, لیکن یہاں پر میں کچھ بات کرنا چاہوں گا. بات دراصل یہ نہیں ہے کہ ہم پولیس کو اختیار دینا نہیں چاہتے, ہم پولیس کو اختیار دینا چاہتے ہیں, ہم ادارے مضبوط کرنا چاہتے ہیں. لیکن اس آئین کے اندر یہ جو آئین جو ہمیں کہتا ہے, 18ویں ترمیم ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہماری صوبہ جو ہے خود مختار ہے. آرٹیکل 129 کہتا ہے کہ ہمارا جو چیف ایگزیکٹو ہے جو ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اس صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہے. تو جناب اسپیکر صاحب, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے پولیس میں یہ ترامیم جو لائی ہیں ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن آپ آئین کو پامال مت کریں, کیونکہ جب یہ قوانین آئین کے ساتھ ان کا تصادم ہوگا تو ظاہر بات ہے آئین اس کے اوپر پریویل اپان کرے گا. کیونکہ آئین جو کہتا ہے, آئین ہمیں 18ویں ترمیم کے ساتھ اس صوبے کو خود مختار بنانا چاہتا ہے اور ہمیں صوبائی خود مختاری دے رہا ہے, اور دوسری طرف ہمارے وزیراعلی صاحب جو ہیں وہ ہم ان کو اختیار دے رہے ہیں اور یہ اختیار سے بھاگ رہا ہے. تو یہ کم از کم اگر یہ آپ کے پاس ایک آئینی اختیار ہے چین صاحب, آپ کے پاس یہ آئینی اختیار ہے, آپ کو آئینی اختیار دیا ہوا ہے, ہم نے نہیں دیا آپ کو آئینی اختیار دیا. ادھر جناب اسپیکر صاحب, تو پھر ایسا کریں کہ پھر سود تھرڈ میں قومی اسمبلی سے کوئی اس طرح کی ترمیم کر دیں کہ پھر آئی جی کو اختیارات دے دیں. اگر آپ آج آئی جی کو اختیارات دے رہے ہیں تو کل پھر سیکٹری کو دینے اختیارات, تو پھر سارے جتنے سیکٹری کو سب کو دینے اختیارات, پھر کسا ہو جائے گا ختم. کیونکہ یہ تو جو اپنے اختیارات کسی اور کو دینا, یہ اس آئین کے ساتھ مذاق ہے. جناب اسپیکر صاحب, اس آئین کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے, ہم اس کے خلاف نہیں ہیں. پولیس ہماری ریسپیکٹیبل پولیس ہے, ہم اس کی عزت کرتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری پولیس مضبوط ہو اور ہماری پولیس صوبے میں ملک کا نام ہو بلکہ پورے ملک میں اس کا نام ہو. لیکن نہیں, آئین پر ہم حرف نہیں آنے دیں گے, اس پر ہم کوئی کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے. ہم اس آئین کو اس کی بڑی عزت کرتے ہیں جناب اسپیکر صاحب. اور دوسری بڑی بات یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ پولیس کو ہم نے اختیار دے دیا ہے اور یہ انصاف قائم کرے گا. حالانکہ پولیس میں سب سے بڑی بنیادی چیز انویسٹیگیشن کی ہوتی ہے. اس نے صوبے کے لیول پر جو انویسٹیگیشن ہے وہ آئی جی کے انڈر کر دیا ہے اور ضلع کے لیول پر اس نے ڈی ٹی او کے اندر انویسٹیگیشن کو کر دیا ہے. جب انویسٹیگیشن کا ڈپارٹمنٹ جب صوبے کے لیول پر آئی جی کے انڈر ہو جائے گا تو کہاں سے آئے گا انصاف جناب اسپیکر صاحب؟ کیونکہ جب انویسٹیگیشن آپ کا آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک انصاف نہیں آ سکتا. اور تیسری بڑی بات یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو انکلیم پراپرٹی جو ہوگی وہ کسی کو نہیں ہوگی, پولیس اس کو اپنے تحویل میں لے گا. یا تو آلریڈی جناب اسپیکر صاحب 550 RPC اور 523 RPC کے اندر یہ آلریڈی یہ شک موجود ہے. جو انکلیم پراپرٹی جو ہوتی ہے وہ کا اختیار جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس ہے, تو پولیس جوڈیشل مجسٹریٹ بھی بن گیا, وزیر اعلیٰ بھی بن گیا, تو سب اختیارات ان کے پاس آ گئے. جناب اسپیکر صاحب یہ ٹھیک ہے, آج یہ صرف ایک دل کا ہے قصہ ہے, لیکن کل آپ کو خود تکلیف ہوگی. آج جو ہمارے آپ جو ابھی اسپیکر صاحب
اب اذان کا ٹائم ہونے والا ہے. جناب اسپیکر صاحب، جناب اسپیکر صاحب، پھر یہ اثر ہوگا جب آپ آج احتساب میں امینڈمنٹ کے اوپر امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں کہ اسی بل میں آپ امینڈمنٹ لے کے آئیں گے، کیونکہ آج آپ کا آج جو ہے بڑا زبردست بندہ ہے، لیکن کل اگر کوئی اور آج آ جائے گا وہ پھر کسی کی بات نہیں مانے گا. پھر وہ جو پوسٹنگ ٹرانسفر، یہ پوسٹنگ ٹرانسفر کی بات بھی نہیں ہے جس طرح مولانا لطف رحمان صاحب نے بات کی. یہ مسئلہ ہے ہمارا جو صوبائی خود مختاری کا مسئلہ. جناب اسپیکر صاحب، میں یہ پھر عرض کروں گا کہ یہ اگر کل کوئی سپریم کورٹ میں چلا گیا تو میں کہتا ہوں کہ یہ بل نل اینڈ وائڈ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ جب اس کا آئین کے ساتھ ٹکراؤ ہوگا تو ظاہری بات ہے وہ بات قانون کے خلاف. اس میں ایک پروپوزل آئی ہے اور پنسی صاحب نے بھی اس کو انڈورس کیا ہے. میں ایک اس حوالے سے رولنگ دینا چاہتا ہوں. ایز پولیس بل، یہ اسپیشل کمیٹی آپ دیکھیں نا تو ایز پولیس بل 2017 will be passed today. Therefore, the select committee instituted for the police bill 2015 will be disclosed. However, a special committee will be instituted for recommendation implementation in the police act. اور وہ میں اسپیشل کمیٹی آپ لوگوں کی وہ کر لوں گا. ابھی اذان کا وقت بھی ہو رہا ہے. میں لا منسٹر کو کہوں گا، لا منسٹر پلیز آئٹم نمبر 11 and 12. Mr. Speaker, sir, on behalf of the Chairman Select Committee on Khyber Pakhtunkhwa Police Bill 2017, I wish to move that the Khyber Pakhtunkhwa Police Bill 2017 reported by the Select Committee may be taken into consideration at once. The motion before the House that the Khyber Pakhtunkhwa Police Bill 2015 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it no. As held. Since no amendment has been proposed by any honorable member in class 1 to 144 of the bill, therefore question before the House that class 1 to 144 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As held, class 1 to 144 stand part of the bill. Amendment in preamble of the bill. Honorable Minister Paula, please. Mr. Speaker, sir, second para of the preamble may be substituted as follows. And whereas it is expedient to make the police political and accountable to the people through democratic institution and civilian oversight bodies. The motion before the House that the amendment moved by the honorable member may be adopted. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it say no. As held, the amendment is adopted and state part of the bill. Minister Paula, please. Take a stage. Mr. Speaker, sir, on behalf of the Chairman of Select Committee on Khyber Pakhtunkhwa Police Bill 2017, I beg to move that the Khyber Pakhtunkhwa Police Bill 2017 may be passed. The motion before the House that the Khyber Pakhtunkhwa Police Bill 2016 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it say no. As held, the bill is passed. اب میں نماز کے لیے وقفہ کرتا ہوں اور اس کے بعد ایڈیشنل ایجنڈا ہم لیں گے. بسم اللہ بسم اللہ بکنی جس جگہ سے مجھے پاس موبائل سے خلاص بھی کرنا. آئٹم نمبر 8. Mr. Speaker, sir, I wish to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Ehtisab Commission Amendment Bill 2017 in the House. Stand introduced. Item number 8, B and C. Minister Paula, please. Sir, I wish to move that the Ehtisab Commission Bill, Khyber Pakhtunkhwa Ehtisab Commission Bill may be taken into consideration at once. The motion before the House that the Khyber Pakhtunkhwa Ehtisab Commission Amendment Bill 2017 may be taken into consideration at once. Those who are in favor of yes? Yes. Those who are against it no? As held. Consideration stage. Since no amendment has been proposed by any honorable member in class 1 to 12 of the bill, therefore question before the House that class 1 to 12 is stand part of the bill. Those who are in favor of it yes? Those who are against no? As held, class 1 to 12 stand part of the bill.
Minister for Law, please. Mr. Speaker, sir, I wish to move that the Khyber Pakhtunkhwa Ihtisab Commission Amendment Bill may be passed. The motion before the House that the Khyber Pakhtunkhwa Ihtisab Commission Amendment Bill 2017 may be passed. Those who are in favor, say yes. Yes. Those who are against, say no. As have it, the bill is passed. Item number 8B, Minister for Law, please. Mr. Speaker, sir, I wish to introduce the Khyber Pakhtunkhwa Salaries Allowance and Privileges Bill 2017 before the House. Stand into these. Item number 8E and 8F, Minister for Law. Mr. Speaker, sir, I wish to move that the Khyber Pakhtunkhwa Salaries Allowance and Privileges Bill 2017 may be taken into consideration at once. The motion before the House that the Khyber Pakhtunkhwa Minister Salaries Allowance and Privileges Amendment Bill 2017 may be taken into consideration at once. Those who are in favor, yes. Yes. Those who are against it may say no. As held. Consideration says, since no amendment has been proposed by any honorable member in class 1 to 2 of the bill, therefore question before the House that class 1 to 2 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. As held, class 1 to 2 stand part of the bill. Sir, Mr. Speaker, sir, I wish to move that the Khyber Pakhtunkhwa Salaries Allowance and Privileges Bill 2017 may be passed. The motion before the House, the Khyber Pakhtunkhwa Minister Salaries Allowances and Privileges Amendment Bill 2017 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it say no. As have it, the bill is passed. Item number 8B, Minister for Law. Item number 8. 8G. Sir, may computer ba gusto? من دعوت کمپیوٹر کراؤ جی ہر کی مدد کا پیار وہ دل نظر لگ لگے دل میں نے اسٹیشن کمپیوٹر میں نوٹ کرے گا اور کمپیوٹر میں لگوائیے جی منسٹر فالو پلیز آئٹم نمبر آئٹم نمبر 8G 8G Mr. Speaker, sir, I wish to move the Khyber Pakhtunkhwa Salaries Allowance and Privilege Amendment Bill 2017 in the House. Stand into these. Item number H and I. Item number H and I. Mr. Speaker, sir, I wish to move the Khyber Pakhtunkhwa Salaries Allowance and Privileges Laws Amendment Bill 2017 in the House. The motion before the House, the Khyber Pakhtunkhwa Salaries Allowance and Privileges Amendment Bill 2017 may be taken in consideration at once. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it may say no. As have it. Consideration says, since no amendment has been proposed by any honorable member in class 1 to 2 of the bill, therefore question before the House that classes 1 to 2 may stand part of the bill. Those who are in favor of it may say yes. Those who are against it may say no. As have it, class 1 to 2 stand part of the bill. Take it. Schedule also may stand part of the bill. Mr. Speaker, sir, I wish to move the Khyber Pakhtunkhwa Salaries Allowance and Privilege Laws Amendment Bill 2017 may be passed. The motion before the House, the Khyber Pakhtunkhwa Salaries Allowances and Privileges Amendment Bill 2017 may be passed. Those who are in favor of it may say yes. Yes. Those who are against it say no. As have it, the bill is passed. Sardar Hussain Babak sir, آپ فکر میں چاہتے ہیں تو بسم اللہ. شکریہ اسپیکر صاحب. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ احتساب ایکٹ میں آپ لوگوں نے یہ منسٹر صاحب حکومت ترامیم لے آئے تو ذرا ہمیں بتا دیں کہ کون سا امینڈمنٹ وہ لا رہے ہیں. فرمان صاحب
دوسری بات یہاں پہ تو ہاؤس میں ڈیسائڈ ہوا تھا کہ احتساب ایکٹ میں سارے ہاؤس نے یہ اگری کیا تھا کہ امendments جب لائیں گے تو تمام پارلیمانی لیڈرز کا ایک کمیٹی جو ہے وہ بنے گی اور وہ اپنی سفارش اسمبلی میں لائے گی. لیکن ہماری معلومات کے مطابق تو حکومت نے اپنی کمیٹی بنائی. جس طرح ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ آن گوئنگ اسکیمس پہ احتساب کمیشن جو ہے وہ ہاتھ نہیں ڈال سکیں گے. اسی طرح 50 ڈیز تک آپ لوگوں نے ایک لمٹ رکھا ہوا ہے. تو یہ تو کل عام حکومت احتساب جو ایک ہے احتساب جو کمیشن ہے آن گوئنگ کون کر رہے ہیں؟ وہ تو حکومت کر رہے ہیں. ہم کمپٹیشن میں ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ خود کا کلیکٹو وزڈم ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مشترکہ کمیٹی بناتی, وہ کمیٹی اپنے سفارشات لاتے اور میرے خیال میں یہاں ہاؤس میں ان تمام ترامیم کے ایک ڈسکشن ہوتی. اب ہم سارے یہاں پہ بیٹھے ہیں, آج تو حال بھی یہی ہے کہ ایجنڈا بھی نہیں ہے اور وہاں پہ انہوں نے پریزنٹ کیا اور یہاں سے پاس ہوا. لہٰذا اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو ذرا ہمیں یہ بتائے کہ وہ کون کون سے امینڈمنٹ تھے جو ہمارے امینڈمنٹ پلیز. شکریہ جناب اسپیکر. احتساب کمیشن کے حوالے سے جو اس حکومت کی بنایا ہوا ایک ادارہ, جو ہمارا تجربہ ہو گیا, جو لوگوں کے کنسرنس کے, اس حوالے سے جو حکومت نے امینڈمنٹ انٹروڈیوس کرائے اس بل کے اندر, اس کے امینڈمنٹ اور اس کے وجوہات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو جناب اسپیکر, ایک ایسا ادارہ جو بالکل بھی حکومت کے اختیار میں نہیں ہے, اس کے کمشنر اور اس کا ڈی جی سرچ اسکروٹنی کمیٹی چیز کرتے ہیں. انلائک دا نیب, کہ نیب کے اندر جو چیئرمین ہے وہ اپوائنٹ کرتا ہے لیڈر آف دا پوزیشن, اور دا پرائم منسٹر. یہاں پر سرچ اینڈ اسکروٹنی کمیٹی کا کام ہے. لیکن کچھ سوالات اٹھائے گئے اور وہ یہ کہ یہ کمیشن جو ہے وہ حکومتی کمیشن ہے, یہ حکومت کی ایما پر چلتی ہے, اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا رونا رویا گیا. اس کے اندر اس ہاؤس کے اندر لوگوں نے بات کی جناب اسپیکر, اور یہ امپریشن دیا گیا کہ شاید حکومت کا انفلوئنس ہے اس کے اوپر. تو جو کنسرن کوارٹر ہے جناب اسپیکر, انصاف کا یہی فیڈ بیک ملا کہ اریسٹ کسی کا بھی ہو, کیونکہ اس کرائم کے ثبوت ہوتے ہیں ڈاکومنٹس کے اندر, اس کرائم کے ثبوت ہوتے ہیں ڈاکومنٹس کے اندر, اور جو ڈاکومنٹس کے اندر اس کے ثبوت ہوتے ہیں, اور اگر بندہ اویلیبل ہے, ڈاکومنٹ دے رہا ہے, کوآپریٹ کر رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ نیب کے اندر جو پلی بارگین ہے, نیب کے اندر جو والنٹری ریٹرن کنسپٹ ہے وہ ہمارے ہاں ہے نہیں. آپ نے ہر کیس کو عدالت میں لے جانا ہوتا ہے. لہذا ہم نے جو اریسٹ ہے وہ کورٹ کے پرمیشن کے تھرو کر دی ہے کہ اگر انکوائری یا انویسٹیگیشن میں اتنی جان ہے اور کسی بندے کا اریسٹ ہونا جسٹیفائڈ ہے, تو بجائے اس کے کہ اس کو ڈائریکٹ کوئی اریسٹ کرے, اس کے ثبوت کورٹ میں پیش کر کے کورٹ سے پرمیشن لی جائے. اور ظاہر ہے کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر جب آپ کسی کو اریسٹ کرتے ہو, یہاں پر سارے ہائی پروفائل لوگ ہیں, پولیٹیشینز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, یہ سارے عزت دار لوگ ہیں. اگر آپ کسی کو اریسٹ کر لو اور کل وہ بیل پہ نکل بھی جائیں, اگر آپ کو عدالت آپ کی سرجنس بھی کر دے, پھر بھی اس کی عزت واپس نہیں آتی. تو جو عدالت بیل دیتا ہے پہلے سے اس عدالت کے تھرو کہ اگر وہ کیس دیکھ لیں اور اگر وہ مناسب سمجھتا ہے کہ بندے کا اریسٹ ہونا ضروری ہے, تو اس سے دو چیزیں, ایک تو انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے جناب اسپیکر, اور دوسری بات یہ ہوگی کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی جو بات ہو رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہ کسی کی ایما پر یہ بات
یہ ارسٹ ہے، تو ایک یہ اس کے اندر تبدیلی ہے جناب اسپیکر۔ بابر صاحب نے بات کی بہت ساری جگہوں پر گورنمنٹ کا کام رک گیا، مشینری رک گئی، بہت ساری جگہوں پر فائنینشیل لاس نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر ملافائڈی نہیں ہے، بہت ساری جگہوں پر کرپشن نہیں ہے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ اگر کہیں فائنینشیل لاس نہیں ہے، اگر فائنینشیل لاس نہیں ہے اور صرف پروسیجر لیبس ہے، صرف پروسیجر لیبس ہے، تو پروسیجر لیبس کے اندر آپ کیونکہ اور بھی ادارے ہیں تو پروسیجر لیبس کے اوپر وہ ایکشن نہیں لے سکتے۔ تیسری بات جناب اسپیکر، تیسری بات یہ ہے کہ یہاں پر بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، وہ ایف آئی اے بھی ہے، اینٹی کرپشن بھی ہے، نیب بھی ہے، لیکن ہمیشہ سے یہ گلا رہا ہے کہ جس اکاؤنٹیبلٹی کے ادارے کو آپ بناؤ وہ پٹواریوں کو پکڑتے ہیں، وہ لوور لیول کے لوگوں کو پکڑتے ہیں، وہ چھوٹے کرپشن کے پیچھے جاتے ہیں۔ تو کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر اتنی صوبے کے اندر اگر کوئی بہت بڑی کرپشن ہو اور جو میگا اسکینڈل، اور یہ عام آدمی کی بھی شکایت ہے کہ چھوٹا چور جیل میں ہوتا ہے، بڑا چور دندناتے پھرتے ہیں، اور ان کو نیب بھی ان کے اوپر ہاتھ نہیں ڈالتی۔ تو ہم نے یہ دانستہ رکھا کہ اگر آپ پٹواریوں کے پیچھے یہ نہیں کہ وہ مبرا ہے، ان کا احتساب ہونا ضروری ہے، سب کا احتساب ہونا ضروری ہے، لیکن ہم احتساب کمیشن سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ پہلے میگا اسکینڈل کو پروو کریں گے اور وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نہ پڑیں، وہ میگا اسکینڈل کو اگر بہت بڑی کرپشن، اور میرے خیال میں کہ اس صوبے کے اندر بہت بڑی کرپشن ہوئی ہوگی، تو یہ وہ آبجیکٹو تھے، یہ وہ مین جو ترامیم ہم لے کے آئے ہیں وہ ہم اس لیے لائے ہیں کہ یہ آبجیکٹو پورے ہوں۔ جناب اسپیکر، چھوٹے موٹے ترامیم صرف اس لیے ہے کہ احتساب کمیشن کے اندر کمشنر، ڈی جی، سرچ اینڈ اسکروٹنی کمیٹی، ان کے درمیان ایک ٹگ آف وار چلتی رہی، اس کے اندر کوئی پولیٹیشین انوالو نہیں، اس کے اندر حکومت انوالو نہیں، اور ان کے آپس کے جھگڑوں میں حکومت بھی بدنام، پولیٹیشین بھی بدنام۔ تو ہم نے وہ بیلنس لانے کی کوشش کی کہ ہر کوئی اپنے اختیار کے اندر کام کرے، ہر کسی کی ڈیوٹی اسپیسیفائڈ ہو، اور وہ ایک دوسرے پر غلط طریقے سے اثر انداز نہ ہو۔ تو اس چیک اینڈ بیلنس کے لیے یہ ہم نے ضرور اس کے اندر کو امینڈمنٹ لائے ہیں، اور وہ یہ کہ اگر ڈی جی کے خلاف انکوائری ہے تو کمشنر کر سکتے ہیں، لیکن وہ انکوائری کمشنر کر کے وہ ڈویژنل بینچ آف دا ہائی کورٹ کو بھیجیں گے تاکہ وہ اس کو پروو کرے اور اس کے اوپر فیصلہ دے۔ یعنی ہم نے پوری کوشش کی۔ ایک اور ترمیم ہے وہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جب آپ کے لوگ پکڑے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن ونگ کا پورا ہوم ورک نہیں ہوا ہوتا، تو یہ فیڈ بیک آیا، سب نے اس کے اوپر ایگری کیا کہ جو انویسٹیگیشن ونگ کے لوگ ہیں، جو پروسیکیوشن ونگ کے لوگ ہیں، وہ پروفیشنل ہونے چاہیے، ان کا انویسٹیگیشن کے اندر تجربہ ہونا چاہیے، ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کیس میں لے کے جا رہا ہوں، یہ جو کیس میں انویسٹیگیٹ کر رہا ہوں، اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے، کیا یہ واقعی اس بندے نے کرپشن کی ہے کہ نہیں کی ہے، اور عدالت کے اندر اس کے اوپر کیا اثر ہوگا، مجھے کیا جواب ملے گا، بجائے اس کے آپ ایسے لوگوں کو اٹھا لو، عدالت لے جاؤ اور بعد میں کچھ نہ ہو تو لوگوں کی بدنامی اور بے عزتی ہو جاتی ہے۔ تو انویسٹیگیشن اینڈ پروسیکیوشن ونگ کی ہم نے فیصلہ کیا کہ رولز آف بزنس میں وہ چیزیں رکھیں گے کہ وہاں پر پروفیشنل لوگ سامنے آئیں، لا کو سمجھتے ہوئے، انویسٹیگیشن کو سمجھتے ہوئے، تاکہ چیزیں انصاف کے اوپر مبنی ہوں۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ تھی، یہ سارے ہاؤس کی ڈیمانڈ تھی، ساری بیوروکریسی کی ڈیمانڈ تھی کہ انصاف کے تقاضے پورے ہوں اور بیوروکریسی بھی بے خطر ہو کہ بالکل ان کو کوئی خوف نہ ہو اور وہ آگے سے کام شروع کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ جس طرح بابر صاحب نے کہا، مولانا صاحب نے بھی کہا کہ یہ امینڈمنٹ لاتے رہیں
یہ کوئی کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ نہیں ہے کہ جس کو آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے. جس طرح آپ کا تجربہ پہلا ادارہ ہے، صوبائی حکومت کا یہ پہلا ادارہ ہے، اس کے اندر جو چیزیں اس وقت جب ہم نے یہ ادارہ بنایا اس وقت بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو بھی چیزیں سامنے آئیں گی، جو چیزیں ہاؤس کو نظر آئیں گی، جس کے اندر غلطیاں نظر آئیں گی، جب لا آپ امپلیمنٹ کرنے پہ آتے ہو تو ضرور چیزیں سامنے آ جاتی ہے، تو ہم اس میں امینڈمنٹ کریں گے. جناب اسپیکر، اگر کوئی چیز ہمیں کسی قانون کے اندر غلط نظر آتی ہے تو ہم اس کو امینڈ کرنے کو تیار ہیں. میں اس کے ساتھ یہ بھی ایڈ اپ کرنا چاہتا ہوں، مولانا صاحب نے کہا کہ جس طرح آپ امینڈمنٹ لا رہے ہیں احتساب کمیشن کے اندر، آپ نے پولیس کے اندر بھی امینڈمنٹ لے کے آنی ہے. تو میں مولانا صاحب بالکل آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں. یہ اسمبلی اگر یہ قانون سازی نہ کرے، اگر یہ امینڈمنٹ نہ لے کے آئیں، اگر یہ قانون کو بہتر نہ بنائیں، اگر یہ 100 دن اسمبلی نہ ہو تو پھر اس ہاؤس کا فائدہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں. اگر جو تجربہ 3 ساڑھے 3 سال سے ہم اس کو کامیاب سمجھتے ہیں، اگر آپ کو یہ خیال آیا کہ اس کے اندر یہ غلطی ہے، ہاؤس اس پر متفق ہوا کہ اس کے اندر یہ غلطی ہے، جس طرح ہم نے احتساب کمیشن کے اندر ہم امینڈمنٹ لے کے آئے، اسی طرح آج کے کہنے پر ہم انشاءاللہ پولیس کے اندر لائیں گے. لیکن امید کرتے ہیں کہ جو قانون ہم نے نیتی کے ساتھ لائے ہیں یہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ. اگر کوئی اصلاح نظر آئے تو اسمبلی ہے، اسی لیے امینڈمنٹ لانا کوئی کمزوری نہیں ہے، امینڈمنٹ لانا کوئی نالائکی نہیں ہے. قانون کی بہتری کے لیے رواں دواں نظام ہوتا ہے اور وہ یہ ہاؤس ہے، اور جدھر بھی بہتری نظر آئی انشاءاللہ. شکریہ جناب اسپیکر.